ٹک ٹک ٹلائی ڈائی کی ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید. اور فائنلی کئی ہفتوں کے بعد جو ہمیں دھچکے لگ رہے تھے پاکستان کرکٹ کی ناکامی جو فیلڈ پہ مسلسل ایک چل رہی تھی، اس کے بعد ہم تینوں جی شامل ہوئے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ شامل ہیں عمیر اور فواد دونوں. کیا حال ہیں آپ دونوں کے؟ بس یار زبردست. زبردست. زبردست چل رہا ہے سب کچھ. ہیں رات کو دعائیں کر رہے تھے کہ علی سے بات نہ ہو میچ کے دوران، بس ہمارا وہ یہی چل رہا تھا ویسے کہ ہی ہار علی گئے، سوتا رہے. وہ ویسے ہی ہار گئے. اتنی ایل ٹیم تھی، اعظم موٹا افتی اپنی 20 مارتا ہے اس کے بعد آؤٹ ہو جاتا ہے. مطلب کوئی ٹیم بھی تو اتنی کھسڑ تھی نا. بابر 36 آف 29 بالز تھا بابر. یار جب تک موٹا گانڈو ٹیم میں ہے میں تو اس ٹیم کو نہیں سپورٹ کر رہا، کیونکہ سیدھی سی بات ہے، یہ آپ پروفیشنلزم، ایتھلیٹسزم، سپورٹس، ہر چیز کے اوپر یہ دھبا ہے. دھبا بھی کیا مطلب، ایک طرح کا جسٹین ہے بیسیکلی اعظم خان جو ہے. میں قسم سے میں نے صرف یہ میچ دیکھا ہے تاکہ سائم ایوب کی بیٹنگ دیکھ سکوں. میں اگلا T20 بھی اسی لیے دیکھوں گا کہ سائم ایوب کی بیٹنگ دیکھنے کو ملتی ہے، اور کچھ نہیں ہے. کوئی پلیئر نہیں اس ٹیم میں جو آپ کو یار اس کو دیکھ کے مزہ آئے گا. یار اعظم سارے خان کو بینڈ کو شرم 10 کے شرم نہیں 10 آتی لانے. ہوگی، یہ سوچو. مطلب جب باقی لوگ اپنا کھانا نکال رہے ہوتے ہوں گے جب ٹیم کے بفے میں، اور یہ اپنی پلیٹ ان سے کوئی 4 گنا بھرتا ہوگا یا 4 دفعہ جاتا ہوگا بفے کی اس پہ ٹیبل پہ، تو اس کو شرم نہیں آتی ہوگی کہ کیا کر رہا ہے اپنے ساتھ ہی؟ او کتنا بھائی بغیرت ہے یار. میں نے آج کہیں کسی کرکٹ پوڈ پہ سنا کہ 2020 یا 21 میں جب اعظم خان انگلینڈ کے ٹور پہ سلیکٹ ہوا تھا تو پلیئرز نے ٹریننگ کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا اچھا. یہ سلیکٹ ہو سکتا ہے تو ہمیں کیوں ضرورت ہے ٹریننگ کرنے کی. ہاں پھر صحیح بات ہے. نہیں، یو آر سیٹنگ اے یہ بیڈ مصباح الحق پریسیڈنٹ. نے بتایا تھا. ہاں، دس از اے فرکن بیڈ پریسیڈنٹ کہ آپ سیٹ کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ایسا بندہ بھی آ سکتا ہے، تو پھر میں ٹیم میں رہ کے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا. یہ بھی تو بات ہے نا. اگر مثال کے طور پہ باقی کہیں کہ یار ہم صحیح ہے، ہم ابھی پتلے ہیں، لیکن ہم بھی اسی کی طرح کھانا کھانا شروع کرتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں فٹنس پہ فوکس، اور ایسے ہی ہو جاتے ہیں. اور تو یار مطلب پھر ایک اور بھی ہے نا کہ آپ ڈسپیرٹیز کہ عمر اکمل کا کیریئر اس وجہ سے، ایک طرح سے خیر اس کا کیریئر تو خراب ہو ہی چکا تھا، لیکن اس کو اس وجہ سے نکال دیا گیا کہ فٹنس کا مسئلہ ہے. باقی ٹیلنٹ جتنا بھی ہے فٹنس ہے. اور مطلب اعظم خان نے ابھی تک جب بھی انٹرنیشنل کھیلے وہی 6-7 رن وہ ویسٹ انڈیز میں اسکور کرتا ہے نا، وہ جو بھی پتہ نہیں کون سی لیگ سے، نام بھی نہیں پتا. ہاں اب مسئلہ یہ ہے کہ عمر اکمل نے انٹرنیشنل میں پرفارمنسز تو دی تھی ہمیں، مطلب 15 سال بعد بھی یاد ہیں. اس بکواس بندے کو لیگ نکال یہاں دیا. کنگنا رنوت لیگ میں بہن تو پرفارم کر کے وہ ادھر ادھر 1-2 30 مارے، وہ کر دیا. رانی مکھرجی لیگ میں، اسمرتی ایرانی یار راکھی اتنی ساونت لیگ. اسمرتی ایرانی ٹیم. عمیر آپ نے دیکھا نا اعظم جس طرح سے آؤٹ ہوا، باڈی کی وجہ سے یہ ہل بھی نہیں سکتا. تو اچھی بیٹنگ بالنگ ہو نا تو اس کو ہلنے ہی نہ دیں. نہیں تو وہی بات ہے یار نا. اب وہ یہی تو کنگنا گیم ہے. مطلب کنگنا رنوت سوری لیگ میں تو سوری للے بالر ہوتے ہیں نا، تو اب ان پہ کھڑے کھڑے آپ لگا دو، مطلب 2-3 چھکے مار کے آپ ہیرو بن جاؤ گے. آپ نے 12 بالوں میں 30 رن بنا دیے. انٹرنیشنل میں بھائی آپ کو کوئی نہیں اس طرح کھیلنے دے گا. اچھا، اور یار علی کراچی میں مافیا نے پھر کیا کہہ رہا ہے کہ یار اس کو سپنر کھیلنے نہیں دے. یار ان کے پاس ایک سپنر تھا، ہاں نہیں تو نہیں جب افتی آیا ہے وہ تو 1 اینڈ یار آپ ہاف کوئی اوور ویڈیو، رہتے ہیں نا. اور دوسرا تو آپ کوئی ویڈیو گیم تھوڑی کھیل رہے ہو ہاں بہن کہ اسپنر لگا اسپنر دیا. لگاؤ. اعظم آیا تو اسے اسپنر دو. بھائی کیوں دیں ہاں اسے اسپنر؟ ایگزیکٹلی. اور یار ان کے پاس سپنر ایک ہی تھا جس کے 9 بال رہتے، تو اس پر کیا یہ 9 چھکے مار لیتا، مطلب شاید اس میں بھی آؤٹ ہو جاتا. یار ایسے گندے کھلاڑی مطلب موٹے گانڈو ٹائپ کے تو گلی کی کرکٹ میں بھی نہیں ہوتے تھے ہمارے، کہ اتنے موٹے کے بھاگا بھی نہیں جا رہا. قسم سے ایسے ہوتے جو ہوتے تھے وہ تمیز سے سائیڈ میں کھڑے ہو کے تالیاں بجاتے تھے کہ یار ہم نے کھیلنا نہیں ہے، ہم دیکھنے آئے ہیں، ہم صرف چیئر کریں گے. بوائز کے ایک لیے ہمارا بوتل دوست ہوتا بوتل کا تھا گریٹ وریٹ لے ذیشان. آئے، اس طرح کی چیزیں، سپاری لے آئے بچوں کو کھلانے کے لیے نا باقیوں اور کو. یار حارث کو آپ نے ڈراپ کیا. چلے حارث کو آپ نے کہا کہ ریسٹ کرا رہے ہیں، جو بھی بہانہ کر. یار حسیب اللہ ٹیم میں ہے. حسیب ہاں اللہ ایز اے بیٹر اس سے کافی بہتر ہے، اور ایز اے کیپر بھی بہتر ہے. یار بہتر ایک ہو یا نہ ہو، انپاپولر بہتر ہو یا نہ ایک ہو، میں تو کہتا ہوں کہ آپ کسی کو اور کو کھلا لو جس نے کرکٹ آج تک نہیں کھیلی. آپ کی ہاکی کی ٹیم سے نکال کے ایک بندہ کھلا لو، کیونکہ یہ تو اسپورٹس مین اسپرٹ اور پروفیشنلزم اور فٹنس ہر چیز کے خلاف ایک بات ہے نا. مطلب کہ یہ تو اسٹینڈرڈز ہی آپ اپنے گرا رہے ہیں، صحیح آپ ذلیل کر رہے ہیں آپ اپنے ملک کو. میرا انپاپولر اوپینین ہے لیکن میں تو کہتا ہوں بابر کو بھی کڈو یار. صاحبزادہ ہاں فرحان اتنی فارم میں تھا وہ لڑکا.
اس سال پچھلے 10-12 مہینے T20 لسٹ اے سرکٹس وہ اور سائم ایوب ڈومینیٹ کر رہے ہیں. اس کو کھلاؤ یار. یہ کیا اب تو لائن اپ دیکھنا ہماری. سائم ایوب نیا پلیئر, رضوان بڈھا, بابر بڈھا, فخر بڈھا, افتی سب سے بڈھا, اس کے بعد اعظم موٹا. یار یہ تو ہماری بیٹنگ ہے یار. یہ کیا یہ 220 کیا تم سائم کے 27 آف 8 بالز نکال دو, یہ 150 کی ٹیم تھی یار مطلب یار. ویسے عمیر میں اس میں یہ ہے کہ رضوان کو تھوڑا ڈاؤٹ دوں گا, اس نے انٹینٹ شو کیا ہے, مطلب وہ 160 170 نہیں سٹرائک چلو ریٹ سے رضوان کھیلا پہ ہے. بھی بات کرتے ہیں فواد, لیکن میں تو ابھی موٹے گانڈو پہ رہنا چاہتا ہوں. یار اس کی فزیک میں مسئلہ کیا ہے؟ مطلب آپ تھوڑے سے بڑے ہو سکتے ہیں, مطلب مثال کے طور پہ اور کون سے کھلاڑی ہیں جو تھوڑے سے آپ کہہ سکتے ہیں بگ بونڈ ہیں یا اس طرح کے, جیسے رکیم کون رکی یار حکیم رکھوال. یار اور کیا کچھ نام ہے نہیں ہے, اس کا؟ خیال نہیں رکھتا ڈائٹ کا. وہ شعیب یار ملک ایک دفعہ خیال نہیں پروگرام میں رکھتا یار, میں ہم جیسے لوگ بھی خیال نہیں رکھتے. میرے ایسا کوئی نہیں مجھے دکھتا, اپنی جاب میں بھی کوئی ایسا نہیں دکھتا بالکل, جس نے ایسا لگتا ہے وہ نہیں ہوتے وہ جیسے وہ ازدہے جو ہوتے ہیں, ازدہے جو کے بارے میں مشہور ہے نا, پورا جانور کھا جاتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے پورا فریج کھا گیا ہے. یہ اس کی شیپ ہی پوری فریج کی طرح کی, منی فریج نہیں یار ہوتی. وہ شعیب اس ملک کو قصہ برتھ ڈے سنا رہا پہ تھا کہ کیک اس دو کو خود ہی کھا بلایا, جائے. کہ اس کو سحری کے لیے شعیب ملک نے بلایا, کہتا ہے پراٹھے تو ختم کر دے, پھر کہتا ہے شعیب بھائی اور مل سکتے ہیں, مطلب پلیٹ ختم ہو گئی پھر ابے کہتا ہے اور مل سکتے شعیب ملک کو کھا جاتا بھائی, یہ پورا یہ ازدہا ہے, یہ ہیں. پوری چیز کھا لیتا ہے پھر ہضم کرتا ہے. یہ مجھے ایسی لگتا ہے پوری پوری فریج کھاتا ہے یہ. اچھا یہ نا اپنے انسٹاگرام پہ نا جب یہ آف دا فیلڈ کپڑے پہنتا ہے نا, تو یہ تھوڑی کھلی کھلی قمیضیں پہنتا ہے, ہاں ٹو گیو یو دا امپریشن کہ یہ اس نے نا تھوڑا ویٹ لوز کیا ہے. پھر یہ جب فیلڈ پہ آتا ہے نا فل ٹائٹ کپڑوں میں, ہاں ابے آپ ہاں. کہتے ہو یار یہ کیا موٹا اب پہنتا. وہ فیلڈ والے بھی جو ہیں جو بناتے ہوں گے کٹ, وہ تھوڑا سا لحاظ رکھتے ہوں گے اس کا کہ یار اس کے حساب سے, لیکن انہیں کتنا لحاظ رکھیں بھائی, مطلب وہ کتنے تھان لگائیں کپڑوں کے اس کے ایک کٹ کے اوپر, مطلب جو اس نے ایک دفعہ پہننی ہے, تو وہ بھی اندازے سے اپنا بناتے ہوں گے. لیکن یہ تو اس قابل ہے کہ اس کو تھان میں رکھ کے لپیٹو, پھر اس کی بنے گی صحیح کپڑا, اس کے بغیر بنے گا ہی نہیں اس کا. اور یار اس پر بھی بات, اور اس پر 3 گھنٹے بھی ہم بات کر سکتے ہیں. آتے ہیں بابر کنگ زمبابر پر, مطلب نہیں تو بابزی. اعظم خان کو کھلایا واپسی. کس نے, یہ بتاؤ اعظم خان کو ہاں کھلایا کس یہ نے, یار یعنی شاہد آفریدی مافیا. شاہد آفریدی, معین یعنی خان کہ گینگ. بیسکلی شاہین آفریدی کے تھرو, رائٹ؟ نہیں یار وہاب جو ہے وہ شاہد آفریدی اور ان لوگوں کے گینگ کا حصہ ہے نا, معین خان, یہ سارے ایک ہی گینگ ہے. تو وہاب بھی تو یار شاہد آفریدی ٹیکنیکلی آپ کے بورڈ کو چلا رہا ہے, اس نے وہاب لوگوں ہاں کو کہا ہوگا. نہیں تو مطلب بیسکلی شاہین آفریدی نے آ کے کہا کہ بھائی چلیں ٹھیک ہے, مطلب میری کپتانی میں اب فٹنس پہ بھی کوئی وہ نہیں ہے جو نہیں شاہین نے نہیں کہا یار, شاہین تو پھر بعد میں شاید کیپٹن بنا ہے. جو بھی تھا ڈیسیجن سلیکشن کمیٹی کا تھا, میرے خیال میں شاہین کا زیادہ انفلوئنس نہیں تھا اس سلیکشن میں. اچھا پھر ہاں وہ اپنے جو انسٹا پہ توتلے اس میں وہ رکھ کے وہ گانا گانا شروع کر دیتا ہے نا, وہ لمحے وہ باتیں اعظم خان کی. تو بہن جو نے پورا فل سائز گٹار پکڑا ہوتا ہے, لگتا ہے یوکلیلی ہے اس کے ہاتھ میں, موٹا صحیح یار, مطلب کیا کیا انسان ہے یار یہ, مطلب شرم ہی نہیں ہے, شرم. پورا ملک آپ کو 20 کروڑ بندہ کہہ رہا ہے کہ تو موٹا ہے, وہ اس میں اس کی مطلب کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی کہ میں کچھ کر لوں اچھا اس کے بارے میں. اس سے معین خان سے بھی کسی نے پوچھا کہ یار اس کو ویٹ ایشوز ہاں ہیں, ہاں ہاں فٹنس ایشوز ہیں, تو اس نے کہا یار وہ اب ہی 23 24 تو ہی کین اٹس اپ ٹو ہم ٹو لوز ویٹ, میں اب اسے زبردستی تو نہیں کر سکتا. ہاں تو مطلب ہے باپ بھی گھر پہ کہتا ہے ہاں. کہ اوے موٹے پتلا ہو جا, نہیں تو اس تیرا نے کریئر بن جائے گا. وسیم بھائی نے شاید اس کے بعد کہا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ اماں لاڈ کرتی ہیں یا اس طرح کی کوئی بات. تو اس کے بعد معین بھائی تھوڑا سا خاموش ہو گئے تھے کہ مطلب کہ اب کیا بولوں, مطلب بولوں گا تو پھر گھر میں پھنسوں گا, اور مطلب نہیں بولوں گا تو وہ بھی پھر پھنسوں, تو وہ خاموشی تھے اور وہ اس یار پہ. مطلب آپ کا ابا ایک ٹاپ ایتھلیٹ رہا ہے, معین خان نے اپنی فٹنس کافی اچھی ہاں رکھی ہوئی تھی معین آخر خان تک. مشہور تھا بھائی اپنی فٹنس, رننگ بٹوین دا وکٹ وغیرہ کے بارے میں مشہور تھا وہ. تو اس کا اب مطلب شرم یار ہے کیا, ہاں کیا بولے آدمی یار یار. چلیں بابزی پر چلتے ہیں, وہ تو ہاں اس چھوڑو کا یار بھی ایک اعظم اگلا بیچارہ, یار لیول. کیا مطلب پتا. ایسے اعظم خان جیسے تو یار 1940s میں بھی ہمارے نہیں ہوتے تھے. عبدالحفیظ کاردار کی بھی تم نکالو تصویر, تو وہ بہن چو جس سے کوئی 10 گنا زیادہ فٹ تھا. یار وہ ہوتا ہے یار یار, وہ ادھر اب اگر آئی وہ مین ہوتا نا مردوں میں کبھی نہیں علی, سنا. وہ کبھی کبھی کچھ لڑکیاں کہتی ہیں نا کہ یار ہارمونز کا مسئلہ ہوتا ہے, اس لیے ہمارا ہوں ویٹ جو ہے وہ ہم گین کر لیتی ہیں اگر ہم تھوڑا سا بھی کھائیں.
اس کو تو وہ مسئلہ بھی نہیں ہے یہ تو یہ لونڈا بھائی ہے. یہ حکیموں کے پاس میں حال میں کشتہ لینے گیا تھا، اسے عورتوں والا کشتہ دے دیا ہے، اسے تھنے ونے اس کے کیونکہ جنکو وینم فیمیل وغیرہ نا. کچھ کبھی کبھی فیمیل ایتھلیٹ سے کہتی ہیں کہ بھائی دس از اے پرابلم ود ہاؤ وی آر, یار تو یہ بات ہماری اگر فٹنس خراب ہو جاتی ہے. یہ بات اگر ہم ابھی وہ واٹس ایپ گروپ میں کر رہے ہوتے تو حسان فلیکس مارتا کہ یار وہ ہم جب کلب کرکٹ کھیلتے تھے تو اتنی فٹنس تو ادھر بھی الاؤڈ نہیں تھی، اگر ہماری فٹنس خراب ہو جاتی تو ہمیں نکال دیتے کلب اور پھر ایک کرکٹ سے. سکور کارڈ بھیجتا جس میں اس نے 120 رن ہاں کیے خود ہی بغیر چوکے کے. خود ہی ایکسل میں بنا کے نا، مطلب کہ 2 بالوں پہ 200 رن میں نے بنائے تھے اور نہیں 50 بالوں پہ 120 رن سارے بھاگ کے. ہاں میں جو کوہلی کا باپ حسن محسن، the man with 2 first names. ویسے کل بابر اور اعظم خان بیٹنگ کر رہے تھے تو لکھا آ رہا تھا بابر اعظم. ہاں یار علی اتنی وہ ضلالت نہ کہ 14 رن ریٹ رہتا ہے اور سنگل ہوئے جا رہے ہیں، اور ہاں بابر سنگل لے کر بلہ پیٹ پہ مارتا کہ جیسے کوئی مطلب بڑا ہٹ مس ہو گیا ہے نا. ہاں پھر سنگل. اچھا آپ نے اعظم خان کو اس وجہ سے اینڈ میں بھیجا کہ پاور ہٹنگ کرے گا. اب 14 رن ریٹ رہتی ہے نا، 5 اوور میں 64، اس طرح سے اعظم نے آ کر 9 بالوں پہ 10 رن یا 10 بالوں پہ 9 رن بنا کر سرکل میں کیچ دے دیا، واپسی اپنا 50 کر کے آؤٹ. ہاں یار وہ ہاف ٹریکر دیے جا رہے ہیں سپنر، اور وہ 1-2 رن مار رہے ہیں یہ یار بابی. یار نہیں ہے، فارم ہی نہیں ہے، اور فارم کے سے سب سے بڑی بات ہے کہ بابر کے کیس میں تو یہ ہے کہ انٹینشن ہی نہیں ہے اپنے گیم کو امپروو کرنے کی، بس وہی جو ایک لمیٹڈ اسے مل گیا ہے کہ میں نے اپنی 300 بالیں کھیلنی ہیں اور میں نے ایک طرح کی بیٹنگ کرنی ہے، کور ڈرائیو میری خوبصورت ہونی چاہیے، لوگ تالیاں ماریں گے کہ واہ واہ کیا گریسفل شاٹ مارا ہے، بس وہ اسی میں خوش ہے بیسیکلی نا، 50 بنا کے آؤٹ. کہ تم لوگ کل دیکھو یہ میں رضوان پہ بھی اس لیے کرٹیسزم کرتا ہوں یار. سائم ایوب پہلی بال آئی ہے اس نے نکل کے ایک لپاڑی ہے کہ بھائی آپ کو 220 کرنے ہیں یار، آپ کیوں آپ نے وکٹ پریزرو کر کے کیا تیر مار لینا ہے. یہ فرق ہے سائم ایوب حارث ورسز ایوری ون ایلس. جو ہمارے نئے ینگ پلیئر آ رہے ہیں آلدو 1-2 سال میں یہ بھی برباد ہو جائیں گے. ہاں برباد ہوں گے بالکل. آج جو تم یار فواد مجھے کہہ رہے تھے نا سائم آج، ایوب وہی لگتا ہے کہ عمر اکمل ٹائپ، یہ اس کو 1-2 سال میں ڈراپ ہاں کر دیں گے کہ تم ریسپانسبل کھیلتے ہو، تم یہ ہو. یار جیسے حارث کو حارث کو کیسے کیا ہے ڈراپ کر دیا؟ جیسے حارث کو کیا ہے. ہاں ایگزیکٹلی اس کے ساتھ نہیں بھی تو یہی ہوگا آتے یار. آتے ساتھ ہی جب تک آپ کے پاس بابر جیسے لیچڑ قسم کے سیلفش کھلاڑی ہوں گے ٹیم میں، تو وہ جو سب کو یہ مشورہ دیں گے کہ بھائی تو نے اینڈ تک رہنا ہے، تو نے ہمارا چیمپئن ہے، تو نے بجائے اس کے کہ انہیں کہیں کہ یار سچویشن کے حساب سے کھیلنا ہے اور اگر مارنا ہے تو مارو، مطلب یہ بھی تو ایک اپروچ ہے نا کھیلنے کی. لیکن نہیں، آپ کو ڈرا ڈرا کے آپ کو آپ کے جو ہے جس طرح وہ بکرے کو کھسی کرتے ہیں نا، تو اس طرح آپ کو آہستہ آہستہ وہ کھسی کرتے رہتے ہیں یہاں پہ نا ٹیم میں. تو وہ 2 سال بعد، صحیح کہہ رہے ہو فواد، تمہاری پریڈکشن بالکل صحیح ہے کہ سائم ایوب یہ ایسا سائم ایوب نہیں ہوگا، یہ آپ لکھ لیں. وہ وہی ایک ایکیومولیٹر والا رول اس کا بن جائے گا کہ وہ 40 رن بیسکلی 30 بالوں پہ بنا کے وہ آؤٹ ہو رہا ہوگا، اور یہی اس کی بیسکلی اوقات بن جائے گی. پتہ ہے یار اب ویسے یہ کہیں گے کیا اس کو کہ یار شاٹس تو اچھے کھیلے لیکن تم غلط شاٹ کھیل ہاں کر آؤٹ ہوئے ہو. ہاں یار تو اب ذرا سنبھل کے، تو یار وہ سنبھل کے کھیلے گا تو شاٹ کیسے آئیں گے جو وہ ہاں کھیلتا ہے. یار ویسے بابر کی جتنی تھکی ہوئی پاور ہٹنگ ہے، سوری ٹو سے کہ ویمنز کرکٹ میں اس سے زیادہ اچھی پاور ہٹنگ جو پاکستان ویمنز ٹیم ہے اس میں 1-2 پلیئرز ہیں. جو ایک لڑکی آئی تھی وہ 18 سال کی عمر میں، شی ریٹائرڈ ارلی آفٹر اے ایئر، یار وہ اس سے بہتر پاور ہٹنگ کرتی ہیں. تو یہ کس قسم کا بیٹسمین ہے یار، یہ کتنا ایل ہے کہ اس کو ابھی تک 6 مارنا نہیں آیا. اچھا نہیں، اعظم اس خان کو تو کوالیفائی بھی کر جائے گا وومنس کرکٹ ٹیم میں، اپنے مطلب جو ریشو ہے اس کا بریسٹ سائز اور ویسٹ سائز اس کے اوپر 36-28 36 جو بھائی جان. نہیں نہیں اعظم خان ادھر بھی فٹنس ٹیسٹ فیل کر دے گا. اعظم خان کی یار تو مطلب مجھے تو سب سے زیادہ علی آپ کی بات ٹھیک ہے، جو غصہ آتا ہے نا کہ، اور اس سے یہ فٹنس کا آپ دیکھیں سٹینڈرڈ بابر اعظم نے کیا سیٹ کیا، تب ٹمی نکال کے جیسے ہاں ٹینس بال پلیئر نہیں ہوتے آ کر کے مطلب ہوں کیچ بھی ڈراپ کیے جا رہے ہیں، تو آپ مطلب کا اس کی کیپٹن ایک ٹاپ اعظم، ایتھلیٹ ایسا ہو. ہاں مطلب بابر اعظم جو ہے، بابر اعظم کو خیر مطلب میں کافی پہلے سے تم لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ بابر اعظم مطلب اتنا بڑا کنگ نہیں ہے جتنا اسے بناتے ہیں، اور شاہین آفریدی کے بارے میں بھی میں کہہ رہا تھا. لیکن خیر اب مطلب ایک تو اب تو ہر کوئی کہہ رہا ہے بیسکلی.
لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ بابر اعظم جو اسکنی فیٹ، بابر اعظم کے پاس صرف پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی ہڈیاں اتنی بڑی نہیں ہیں، رائٹ؟ نیچرلی ایک وہ ٹپیکل ہماری جو جسامت ہوتی ہے میل نرش قسم کی ساؤتھ ایشین فزیک، اس کے اوپر بھائی جان نے اپنے پراٹھے وراٹھے منڈ کے نکالی ہوئی ہے اسکنی فیٹ، اپنی تون دیکھ ہلکی سی ٹڈی نکالی ہوئی ہے بس. جلاٹو ہاں کھا کھا. جلاٹو پلاٹو کھا کے، مطلب انسینٹیو ان کے پاس بھی کوئی نہیں ہے فٹ ہونے کا، کہ انہیں بس کنگ کا ٹائٹل مل چکا ہے اور وہ اب ہمیشہ رہے گا ان کے پاس، اور بس خوش ہیں اور خوش یار ہیں. ویسے اسی سے ریلیٹڈ آپ لوگوں سے سوال پوچھنا ہے، پہلے سال پہلے تک شاید عمیر کا اور میرا یہ تھا کانسنسس کہ شاید پاکستان نے بابر اعظم پاکستان کا بیسٹ ایور بیٹسمین ہے جو ہم نے نہیں پروڈیوس نہیں، کیا ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ یار انضمام، ایون ہاں ہاں یونس خان، محمد یوسف اس سے بہتر تھے. مجھے یاد ہے انہوں نے میچز جتائے ہیں، ہاں 200 کر کے فنش کر کے گئے ہیں گیم کو. بابر نہ فنش کر سکتا ہے، نہ وہ پلیئر ہے جو اکیلے جتا سکتا ہے. مطلب انزی کریز پر ہوتا نا تو آپ کو یقین ہوتا کہ انزی ختم کر کے آئے گا، ہاں. یہ نہیں کہ انزی 70 بالوں پہ 50 کر لی اب آؤٹ ہو جائے گا. ان بابر میں وہ ساروں نہیں ہے میں فنش کرنے کی. ہاں ان ساروں میں سب سے زیادہ جاوید میاں اور انزی ہوتے تھے، کہ دوسری طرف محمد اکرم بھی کھڑا ہوا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ انزی ہے تو میچ جو ہے میچ کہیں نہیں جا رہا. جب تک انزی کو یہ آؤٹ نہیں کریں گے میچ نہیں ختم ہوگا. سیم وتھ جاوید میاں. بابر ڈزنٹ گیو دوز وائبس. کل بھی جب آؤٹ پہ آؤٹ ہو رہے تھے آپ کہہ رہے تھے یار یہ بابر بھی اب آؤٹ ہو جائے بھائی، دوسرے ہاں پلیئر کو آگے کھیلنے دو. یو آر ایکچولی پریئنگ کہ یار اس سے بھی اب جان چھوٹ جائے. کیا یہ اسٹرگل کر رہا ہے پٹیچر پچ پہ. نہیں تو آپ اور دیکھیں نا، یار مطلب مسئلہ کہ یہ اب تھا نا آپ جی، انضمام الحق کی بات کر رہے ہیں تو کتنے میچز ایسے ہیں جو تم کہہ رہے ہو محمد اکرم دوسری طرف کھڑا ہے. آپ نے بنگلہ دیش کے خلاف اس نے ٹیسٹ میچ جتایا جو کہ آپ ہارتے ہارتے بچ گئے تھے، رائٹ؟ آسٹریلیا آسٹریلیا کے خلاف اس نے مشتاق احمد کے ساتھ آخری پارٹنرشپ یار لگائی تھی اور انڈیا کے خلاف جو سمی وغیرہ کے ساتھ مر ہاں کے جتایا تھا. ہاں پھر مطلب ورلڈ کپ 92 میں اس کی پرفارمنس بالکل کلچ پرفارمنسز ہیں. مطلب آپ 10 پرفارمنس انضمام کی یاد کر سکتے ہیں کہ یار یہ کروشل اس کی پرفارمنسز تھیں جس کی وجہ سے پاکستان میچ جیتا کئی دفعہ سنگل ہینڈڈلی، رائٹ؟ ایک بابر اعظم کی ایک کوئی ہے ہی ایک نہیں، مطلب 6-7 سال سوری سے کھیل رہا ہے. ایک دو پرفارمنس آپ کو یاد آئیں گی، وہی ایک انڈیا والی جس میں رضوان کے ساتھ، اس میں بھی رضوان کا نام ہے. باقی وہی ایک اپنا نیوزی لینڈ کے ساتھ جو پچھلے ورلڈ کپ ایک اس مجھے ورلڈ کپ. یاد ہے ایک مجھے یاد ہے پاکستان انڈیا کا ٹیسٹ میچ تھا بینگلور میں، اور پاکستان کی اس ٹائم پہ بڑی تھکی ہوئی ٹیم تھی. کنیریا، نوید الحسن، محمد سمیع آپ کے بولر تھے. یار اس میچ میں مجھے آپ کے اوپنر آؤٹ ہوئے تھے تھوڑے جلدی. انزی آیا، اس نے صحیح نا پیو کی طرح 184 مارا تھا. وہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جس طرح اس نے لی تھی کمبلے اور ظہیر خان اور ہربجن کی، کہ آپ وہ آ کے بابر کبھی بھی آ کے ہی ڈزنٹ اسٹیمپ ہز اتھارٹی آن دا گیم. وہ چاہے آپ میچ نہ جیتو، آپ میچ ہار جاؤ، آپ بے شک آؤٹ بھی ہو جاؤ، لیکن بابر کی جو ہے نا پچ پہ پریزنس وہ کوئی ہے ہی نہیں. آپ کو ہاں لگ نہیں رہا ہوتا کہ ایک سپر سٹار بیٹسمین. کامنٹیٹرز لگے ہوئے ہیں او ہی اسٹل آن دا کریز، او بابر از دس، بابر از دیٹ. لیکن ایز اے ویور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کچھ نہیں پٹ رہا. ایز اے پاکستانی اور ویور عمیر اسپیشلی رات کیونکہ کو آپ ہم یو بات ہیو کر بین رہے تھے نا ان یہی. دوز سچویشن سو مینی ٹائمز، یو ہیو سین بابر اعظم فیل ان دوز سچویشن سو مینی ٹائمز دیٹ بینگ اے پاکستانی سپورٹر ہمیں پتہ ہے کیا ہوگا. بیسیکلی ہماری ایکسپیکٹیشن اس طرح کی نہیں ہے. یہ بس اچھا اپنی وہی فواد کلیم چلیں کر رہے آپ ہوتے ہیں، اپنا ایک ہاں کور ڈرائیو دیکھی رات کو کومنٹیٹر ہم پھر اس کی یار تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. رات فواد کو ہم آپ میچ بات کرو، دیکھ پھر رہے میں تھے. ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں. آپ گو اہیڈ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ رات کو ہم میچ جب دیکھ رہے تھے نا تو ہم یہی کہہ رہے تھے بابر کے 17 بالوں پر 12-13 رنز تھے. ایک 4 مارا نا اور دوسرا مطلب صحیح گھٹیا بال ملی، وہ ڈیپ کر کے سنگل. مطلب وہی ٹریڈیشنل، آپ 230 چیز کر رہے ہیں، رن ریٹ بڑھ گیا ہے اور وہ وہی 4 مار کر سنگل لے رہا ہے نا. اور اس نے اتنا پریشر کریٹ کیا کہ جو بھی آ رہا تھا وہ سلاگنگ کر کے آؤٹ ہو رہا تھا اور سارے آؤٹ ہو گئے. مطلب کیونکہ اس نے انیشیٹو نہیں لینا تھا، اس کا یہی تھا کہ میں نے کڑا رہ کے گندے سنگل لینے. میں ایک اور بات جو کل آئی تھنک میں نے ایک وائس نوٹ بھیجا تھا تم لوگوں کو واٹس ایپ پہ. یار یہ کرکٹ میں یہ فارم کی کیا بکواس ہے. اس کا بال نہیں لگ رہا، اس کا بال نہیں نکل رہا. وہ اسامہ میر ہاف ٹریکر پہ ہاف ٹریکر ماری جا رہا تھا، شاہین کی پیس نہیں بن رہی. تم کبھی کوئی بھی سپورٹ اور اٹھا لو، باسکٹ بال چلو وہ چھوڑو، یہ میسی شیسی تو چھوڑ دو نا، یہ تو بہت بڑے پلیئر ہیں. تم یہ برونو فرنان، کرسچن ایرکسن، محمد صلاح بھی بہت بڑا پلیئر ہے، سادیو مانے، یہ سرج گنیبری کومین، یہ جو
ورلڈ کلاس ہیں لیکن یہ امباپے میسی رے لیول پہ نہیں ہے. مسٹیریو. ان کا آپ کبھی نہیں سنتے یار یہ آؤٹ آف فارم ہے. یار یہ آؤٹ آف فارم کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ کرکٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں یہ دیکھیں بابر اعظم ہاں کی نہیں یار اس ہاں کے ساتھ یہ ہیڈ لائن یہ چیک کریں. کیا ہے؟ بابی از بیک. بابی اچھا از ہاں بیک. میں جو پاکستان میچ ہار گیا اب بابی از بیک. یار یہ کتنا ویسے ایک طرح تو میں اب یہ کہوں گا کہ اپنا کیا نام تھا اس کا وہ جو جرنلسٹ بابر کے پیچھے لگا ہوتا تھا شعیب جٹ وہ ابھی شعیب بھی جٹ. لگا ہوا ہے. یار مطلب ایک لحاظ سے صحیح بات کہہ رہا ہے بھائی کہ اس کا مافیا بہت ٹاکسک ہے بابر کا. یار مطلب وہ کوئی بات ہی نہیں سنتے بابر کے خلاف کہ یار بابر نے ہگا ہے یا بکواس اننگ کھیلی ہے شعیب یا جٹ کو ڈیتھ تھریٹس ملتی ہیں اپنے ڈی ایمز میں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا مطلب بابر کا جو کلٹ ہے بہت ٹاکسک ہے یار. لوگ مطلب اسے پستول کی تصویریں بھیجتے ہیں کہ یہ پستول میں نے تیار رکھی ہوئی ہے تیرے مطلب لیے. میں نے مانا کہ شعیب جٹ بھی کافی ٹاکسک ہے لیکن مطلب ایک بات اس کی صحیح ہے کہ بابر کو اتنا بڑا کھلاڑی نہیں ہے جتنا اسے بنایا ہوا ہے. مطلب کنگ اور کوہلی سے ملانا کم آن یار مطلب یار who the وہ fuck are we بات kidding؟ ساری یار علی بات پتہ ہے کیا ہے؟ بات یہ ہے پاکستان بیٹنگ جو ہے، پاکستان بیٹنگ ایسی ہے جیسے میں کہوں کہ یار سڈنی میں بڑی اچھی بریانی ملتی ہے. ہوں اگنورنگ حیدرآباد کراچی جو شہر ہیں جہاں پہ پراپر میں کہوں یار سڈنی میں بڑی اچھی بریانی ملتی ہے. پاکستان بیٹنگ کی یہی اوقات ہے. آپ کا جو بیسٹ بیٹسمین، چلو جاوید میاں تو ہی واز این آل راؤنڈ گڈ پلیئر. اس کے بعد جتنے بھی آتے ہیں انضمام مس انفٹ ٹھیک ہے مٹھل، یونس خان ناراض ہو کے چلا جاتا تھا، محمد یوسف بھی لائک ہی وازنٹ اے گڈ فیلڈر، ایتھلیٹک نہیں تھا محمد یوسف. سعید انور کا بھی یہی سین تھا. ہاں آپ نے کبھی کوئی صحیح ٹاپ کا بیٹسمین جو پوری دنیا کے کہ یار یہ تیز بھاگتا بھی ہے، یہ فیلڈنگ بھی اچھی کرتا ہے، کیپٹن بھی اچھا ہے، یہ بیٹسمین بھی اچھا ہے، وہ صرف جاوید حنیف میاں حنیف محمد کے بارے میں کیا خیال ہے بھائی؟ وہ تو مطلب پورے رمضان بیٹنگ کرتے تھے وہ ایک اننگ. اس کو یا بیٹنگ ملتی ہی نہیں تھی اپنے محلے کے میچ میں. ہاں وہ کہتے تھے یار کوہلی یہ کے آؤٹ ہی ساتھ نہیں ہوگا. کمپیریزن کرنا اس وجہ سے بھی غلط ہے نا کہ کوہلی نے اگر سینچری وغیرہ کچھ بھی نہیں کی ہوگی، اس نے جو فٹنس کا ایک سٹینڈرڈ بنایا ہے نا انڈین ینگر جنریشن کے لیے، وہی کوہلی کی کنٹریبیوشن کافی ہے انڈین کرکٹ کے لیے. باقی وہ مطلب گند بھی ہوتا نا، مطلب اس نے جو سٹینڈرڈ سیٹ کیا نا ینگسٹرز کے لیے، وہ سارے آ کر وہی کیچز لے رہے ہیں جو بھاگ رہے ہیں دبا کر ڈائریکٹ تھرو. ہمارا بابی میچز بھی ہرا رہا ہے، کیچز بھی ڈراپ کر رہا ہے، ہاں لیکن کنگ ہے، کنگ ایک آ تو گیا. وہ مطلب آپ کو فٹنس کا جنرل لیول آف فٹنس کا اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ ابھی تھوڑا سا ہم اس پہ بھی آئیں گے. جو آخری ٹیسٹ میچ ہوا تھا وہ بھی کافی انٹرسٹنگ تھا، اس پہ ہم نے بات نہیں کی ہے. لیکن آج بھی ہم نے دو کیچ تو ہم نے کلیئرلی گرائے ہیں. ایک بابر اعظم نے گرایا تھا، ایک پھر افتی نے گرایا تھا، رائٹ؟ تو اور سمپل کیچز تھے، مطلب وہ تو اس میں آپ کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ افتی کا ہاف تھوڑا چانس. مشکل تھا مطلب علی، افتی کا تھوڑا سا یار مشکل. کوئی سپیڈ وغیرہ تو نہیں تھی اس کیچ میں. ہاں ہاں مطلب یو ایکسپیکٹ یو آر سپوز ٹو ٹیک دیم. وہ بالکل نا ہاں ہلکی سی بال آ رہی تھی، آپ نے صرف ہاتھ کو ہاں اسٹریچ کر کے اسے پکڑنا تھا. اپنی جمپ کو صحیح طرح ٹائم کرنا تھا اور پکڑنا تھا. اور مطلب آئی کین گارنٹی کہ نیوزی لینڈ کا کوئی بھی کھلاڑی ہوتا وہ پکڑتا ہی پکڑتا وہ کیچ، مطلب چھوڑنا نہیں تھا انہوں نے. اور اور انہیں جو کیچ کیچ بھی لی. سارے سائم ایوب نہیں پکڑے تھے ہاں کام کے. اور کس کا کیچ تھا وہ جو نیوزی لینڈ کا جو بالر نے ایسے کر کے نیچے کر کے پکڑا تھا اپنا بالر سعودی سعودی فخر کا فخر کا. فخر کا پہور کا. کیا زبردست کیچ تھا. مطلب وہ اس طرح کے کیچ لے رہے ہیں جو کہ تقریباً امپاسبل کیچز ہیں، اور آپ جو ہیں آسان آسان ڈالیز چھوڑ رہے ہیں بیسکلی. انہوں نے بھی خیر ایک چھوڑا تھا. میں لیکن کہنے کا مقصد یہ، میں اعظم کہنے کا گینڈے کو مقصد ایک کہتا ہوں. لیٹ می فنش دس تھاٹ. میں مطلب آپ کو اس سے فیلڈنگ کی جو حالت ہوتی ہے نا کہ کیچز کس طرح کر رہے ہیں، گراؤنڈ فیلڈنگ کس طرح کر رہے ہیں، سب سے بڑا انڈیکیٹر فٹنس کا یہ ہے. کیونکہ جب آپ ڈائریکٹ آپ کا فوکس نہیں ہوتا نا بال پہ، اور آپ کہیں اور خیالوں میں گھومے ہوئے ہوتے ہیں، یہ آپ کی فٹنس کی سب سے بڑی نشاندہی ہے کہ کسی کی بھی فٹنس نہیں ہے بھائی ٹیم میں. یار میں ویسے بلیم فٹنس کروں مجھے گا ایک اعظم رضوان گینڈے. کی نظر آتی ہے. میں اعظم گینڈے کو بلیم کروں گا کہ دیکھو بابر اعظم جیسا بھی ہے، بابر اعظم کیچ نہیں ڈراپ کرتا. کل وہ کیچ ڈراپ کر رہا تھا. میں یہ کہوں گا کہ وہ گینڈا ہے نا، تو ان سب نے بھی کہا ہے ہم بھی کیوں ٹریننگ کریں. یہ وہی ہاں اٹس ریپیٹنگ اٹ سیلف کہ یہ جو سارے رضوان نے کل دو بڑی ایزی مس فیلڈز کی ہیں، 2-4 رن دیے ہیں رضوان نے، پوائنٹ پہ کھڑا ہوا تھا اور اگریسولی آیا ہے اور ہاتھ کے نیچے سے بال چلی گئی. کل سب نے مرائی ہے فیلڈ پہ. اینڈ آئی تھنک یہ اعظم خان کے آنے کی وجہ سے
کیونکہ آپ کے بیچ میں ایک موٹا کھڑا ہو تو آپ ویسے ہی ایک تو وہ پوری فیلڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے, آپ کہتے ہو آپ کے یار سامنے کوئی موٹا کھڑا ہو نارمل لائف میں بھی تو آپ ویسے ہی اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں, میں تو بڑا چیتی چیز ہوں, میں تو بہن توپ چیز ہوں, میں مجھے دیکھو مطلب میرے سامنے موٹا یہ دیکھو لت بہن چود یہ پڑا یہ لدھڑ یہ کھڑا ہوا ہے, میں ہوں بہن چود بریڈ پٹ کی چھٹی اولاد. یار ویسے یہ ہے نا کہ فٹنس کا میں پاکستان کی ٹیم کو دیکھتا ہوں, ایک رضوان مطلب مس فیلڈ اس نے کی ہے لیکن فٹنس اس کی ہاں بیسٹ ہے کرنٹ سیٹ اپ میں, اور ایک ایکسٹریم پہ وہ ہے, ایک ایکسٹریم پہ آپ کا اعظم جانی. یار اعظم تو خان تو مطلب اتنا بڑا ہے کہ اسے آپ سائڈ اسکرین بنا سکتے ہیں, مطلب اسے پیچھے کھڑا کر کے بیک گراؤنڈ میں. یار وہ بیٹنگ کر رہا تھا کل, قسم سے مجھے امبیرسمنٹ ہو رہی تھی دیکھتے ہوئے کہ یار یہ تو وکٹیں ہی نہیں نظر آ رہی اتنا پھیلا ہوا ہے. یار آپ لوگوں سے ایک اور سوال ہے, جو ہمارا کمبینیشن بن رہا ہے نا شاہین بالنگ فارم میں بالکل نہیں ہے. اب ایک صبح میں نے وہ میسج بھی کیا تھا, آپ کے خیال میں کون سا سیٹ اپ میں بالنگ ہماری ٹاپ 3 کون سی ہوگی, کیونکہ اگر نسیم اور احسان آ جاتے ہیں واپس, آپ کا ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وسیم جونیئر کو کھلا کیوں نہیں رہے کہ ورلڈ کپ کی دریافت ہاں ایک پازیٹیو آپ کا ورلڈ کپ کا, اپنا ٹیسٹ کھلائے ہیں نا T20 کھلا رہے ہیں اسے بھی دھانی والا سین نا. دوسرا ہے کہ حارث رؤف بھی ہو گیا آپ کا, بھی شاہین ہے آپ کا, کیا عامر جمال کو بھی اب انہوں نے ویسے ابا بنا دیا کہ اس کا T20 کا ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے. اچھا رات کو اچھا عباس آفریدی ایک اچھا ہے آپ کا پراسپیکٹ, اس نے تو اپنی جگہ ارن کی ہے نا, شاید پیچھے عمر گل کی ہاں پالیٹکس بھی ہو لیکن ڈومیسٹک میں وہ کنٹینیوسلی اچھا کرتے آ رہا ہے. اب اگر نسیم اور احسان آ جاتے ہیں پھر ہم کسے لیں گے ورلڈ کپ میں, میری آپ جو کا ٹاپ آئیڈیل 4 چوائس کون ہوگی؟ میرے جو آئیڈیل ٹاپ 4 بالرز ہیں نا, اب آپ کل بھی دیکھو نا, سب سے پہلے عباس آفریدی کو سمجھ آئی تھی کہ ان دا پچ آپ سلو کراؤ گے تو آپ کو وکٹ ملے گی اتنے پدے گراؤنڈ پہ, اگر آپ فل جان لگا کے 140 مارو گے تو آپ کو 6 ہی پڑے گا. تو میرے جو 4 فیوریٹ بالرز ہیں اس وقت T20 سیٹ اپ میں, حارث رؤف, نسیم, احسان اللہ, عباس آفریدی, فاسٹ بولرز. یار تو دو تو بھی ہیں نہیں ٹیم میں وہ تمہارے فیوریٹ بنے ہوئے. جو میرے مطلب ہے پریفرڈ, سوری فیوریٹ نہیں, پریفرڈ. تو ہاں مطلب بالر تو یہ دیکھو یار, میں صحیح بات بتاؤں, آج کی جو ٹیم ہماری کھیلی ہے نا, بارنگ موٹا گانڈو, مطلب موٹے گانڈو کے علاوہ باقی سب ٹیم میں ٹھیک ہیں, مطلب برے پلیئر کوئی نہیں ہے اس میں انکلوڈنگ بابر اعظم. لیکن ہاں بات اپروچ کی ہے یار, مطلب آپ پتہ ہے پلینگ 11 آپ ساری چینج کر دو, آپ ڈومیسٹک سے لے آؤ, آپ انڈر 19 سے لے آؤ, جب تک آپ کے پاس کوئی اپروچ صحیح کرنے والا نہیں ہوگا نا. اپروچ کا کیا مطلب ہے کہ آپ تھوڑا سی ماڈرن کرکٹ کھیلیں, مطلب آپ ڈر کے نہ کھیلیں, اور دوسرا ہے کہ فٹنس آپ کی ٹاپ لیول کی ہونی چاہیے. سمپل سی چیزیں بیسکلی, بس کرنے والی بات ہے, ٹٹے ہونے چاہیے بیسکلی کرنے کے لیے. یار تو اوپر جب سے تک یہ کوئی نہیں کرے گا نا یار, ابھی ہم نے پچھلی سیریز دیکھی ہے, آپ شان مسعود ورسز بابر اعظم کی کیپٹنسی ٹیسٹ میچز میں ایک چیز آپ نے چینج کی ہے, ایک بندہ, رائٹ, آن اٹس میرٹ شاید وہ ڈیزرو بھی نہیں کرتا تھا ایز اے بیٹر کھیلنا, لیکن اس کی کیپٹنسی نے اتنا چینج کیا کہ ہم آسٹریلیا میں سیریز کے دوران کئی دفعہ کمپیٹیٹو ہوئے, یعنی آسٹریلین 2 میچوں کمنٹیٹرز میں ہم نے 20-20 وکٹیں لے گئے. ہاں 2 میچوں میں 20-20 وکٹیں لے گئے. آسٹریلین کمنٹیٹرز نے بات کی کہ سالوں میں کسی ٹیم نے آسٹریلیا کو ہوم پہ اتنا چیلنج نہیں کیا جتنا پاکستان نے کیا. تو ہاں یہ بڑی باتیں ہیں بھائی. اب ہم تو آسٹریلیا کی, اس سے تو ہمیں تو امید یہ تھی کہ تینوں میچ ہم اننگ سے شاید ہاریں گے, لیکن ہم ہاں رسپیکٹبلی ہار کے آئے ہیں, جس میں ہم نے کافی مرائی کیچز چھوڑ کے, ورنہ شاید ہم ایک میچ جیت بھی جاتے. ہاں ہاں تو ایک بندے, مطلب کہنے کا مقصد یہ ساری تمہید باندھنے کا کہ ایک بندے کے چینج کرنے سے کتنی اپروچ میں فرق آیا ہے, جس کا مطلب مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ جو کلٹ بنا ہوا ہے نا کہ بابر بیسٹ ہے, جس میں شاہین بھی شامل ہیں, رضوان بھی شامل ہیں, یہ سارے یہ ایک ہی تھالی کے بینگن ہیں سارے, یہ جو کہ ایک ہی مائنڈ سے سوچتے ہیں کرکٹ کو کہ بس یار کمفرٹ زون میں بیٹھے رہو اور آرام سے اپنی کھیلو کرکٹ, پورا کریئر اپنا 10 سال کا کرو, یار یہ 40-50 فواد تو سال. جیسے لڑکیاں نہیں رات کو پتہ نہیں کوئی کریمیں لگا رہی ہوتی ہیں اس طرح لگا رہا ہے. یہ یار کیا آپ رنگ بازی کر رہے ہو, یار فواد اصل لوشن میں لگا ہر رہے ہو؟ ہر ایم ایل کے ڈے سے پہلے اوپٹن لگاتا ہے, سالانہ اوپٹن لگاتا ہے اپنے جسم پہ, کیونکہ ایم ایل کے ڈے خیالی یعنی سماگ رات باڈی MLK خشک کے ہو ساتھ. جاتی ہے اس کے لیے کریم لگا رہے ہیں. ہاں سالانہ اوپٹن ہوتا ہے.
یہ سوچو. اچھا میرا تو آپ سے سوال ہے فواد, تم نے سوال کیا, میرا سوال یہ ہے کہ اگر سپوز پاکستانی ٹیم جو ہے جہاز میں جا رہی ہے, ایک تو یہ کہ اعظم خان کے کو جہاز میں بٹھانے کے کتنا کرایہ ہوتا ہوگا. جہاز گر گیا. ہاں جہاز گر گیا اب, ٹھیک ہے, ابھی یہ اسٹرینڈڈ ہو گئے سارے ایک آئلینڈ پہ, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے لوگ اعظم خان کو کھائیں گے یا اعظم خان پہلے کسی اور کو کھائے گا؟ میرے خیال سے کیونکہ تو دیکھو اعظم خان لوگ اس چیز میں اتنا انٹرسٹ ہوں جتنا گے. وہ بھوکا ہے وہ سب کو کھا جائے گا بہت جلدی. لیکن دوسروں کے پاس بھی انسینٹیو ہے نا کہ اگر ایک بندہ ماریں گے تو اعظم خان کو مارے, کم از کم 4-5 دن گوشت چلے گا, بڑے کا گوشت ہے, بڑے جانور کو آپ گرا رہے ہیں نا مطلب. میرے ذہن میں ویژول آ گیا, اعظم خان چیخے مار رہا ہے. ہاں اب سوچو سب پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ نا اسٹرینڈڈ آئلینڈ میں, اب چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں پیچھے پتھر کے پاس, بڑے پتھر کے پیچھے جا کے نا, یار وہ کہہ رہے ہیں یار اعظم کو مار دیتے ہیں یار. رضوان بابر سے کہہ رہا ہے یار اعظم کو گرا دیتے ہیں یار, کپتان کیا خیال ہے بابی, واپسی کر لے گا, بابی کر لے گا, ہاں کر لے گا. میرے ذہن میں نواز کی شکل آ گئی ہے, اس کی ماں بھی پھٹی ہو. کچھ پتا نہیں, سب سے پہلے نواز کو ہی گرا دیں یار, تو بہن جو ٹینشن پھیلا رہا ہے یہاں پہ بھی بہوسڑی کا, مطلب ابھی اسٹرینڈڈ ہو گئے یار, کچھ تو مرے تو سکون سے, تو یہاں پہ بھی نوازیاں پھیلا رہا آنکھوں میں خون. ہے. بابر بھائی ہم مرنے والے ہیں. کیا آپ سوچیں, مطلب پائلٹ نے اعلان کیا ہے بھائی اب کوئی ہوپ نہیں ہے, ہم گرنے والے ہیں, سب سے پہلے نواز کی آنکھیں لال ہوئی, اوہ مطلب آنکھوں میں خون اتر آیا, بالکل چہرہ بالکل ساکن ہو گیا, اور فک فک سکتے میں چلے چہرہ. گئے, سکتے میں جا کے فکتے ہو گئے. اچھا مزے کی بات یہ کہ یہ سارے الو کے پٹھے اب IL-T20 جا رہے ہیں اس سیریز کے بعد. شاہین, شاداب, اعظم خان. اعظم خان کھیلے گا بھائی ڈیزرٹ وائپرز کے لیے, وہی عامر کی ٹیم سے, اور عامر. محمد عامر. یہ بیسکلی تجھے پتا شاہ رخ خان کی ٹیم نے بھی سائن کیا ہے یار اماد وسیم کو. اس کا مطلب ہے انہیں ترس آ گیا ہے پاکستانیوں پہ. انہوں نے کہا کسی کو تو اٹھانا ہے, نہیں تو پاکستانیوں کو ان میں اٹھا. تو یہ کر رہے ہیں نا, جو انڈیا کی جو ٹیمیں ہیں مطلب دوسرے ٹورنامنٹس میں, ان میں تو کرتے ہیں پاکستانیوں کو سائن, نہیں کرتے. IPL میں بس نہیں کرتے. نہیں, ساؤتھ افریقہ میں بھی, کیریبین پریمیئر لیگ میں بھی جو شاہ رخ خان کی ٹیم ہے وہ نہیں اٹھاتی پاکستانی. اچھا کیریبین میں کون سی ہے؟ تلے ہوئے جو ہیں. ٹرنبیگو نائٹ رائڈرز. اچھا ٹرنبیگو جہاں سب سے چکنی بچیاں کیریبین میں وہی ہوتی ہیں. پاسا کرتی ہیں, پاسا سوکا سوکا. ہائے ہائے کیا بات ہے, ہم بھی اگر یار ہم بھی کتنے فضول ملک میں پیدا ہوئے ہیں, کہ غریب تو چلو ہیں ہی, لیکن ہیں لنمی ہے, مطلب کم سے کم پاسا ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ترین میں کھانا نہیں ہوتا, پاسا کر کے گھر آ جاتے. ہاں یہ مطلب ہے برازیل اب تو ٹھیک ہو گیا ہے, لیکن برازیل ارجنٹینا, یہ ارجنٹینا تو ہر وقت ڈیفالٹ ہی کر رہا ہوتا ہے. ہاں جب دیکھو ارجنٹینا میں 100% انفلیشن ہے, ہاں لیکن کوئی پارٹی تو ہوتی ہے نا ان کے ہاں, ملکوں میں, کوئی ٹھنڈ پارٹی تو پھر بھی آتی یار چل ہے. رہی ہوگی. اور پتہ ہے میں نے سنا ہے, میرا وہ جو دوست علی جس سے آپ ملے بھی تھے, وہ کہتا ہے کہ یار ارجنٹینا کے لوگ جو ہیں وہ کافی مطلب وہ ہیں کلاسس, مطلب وہ ہاں باقی ہاں ساؤتھ امریکنز کو گاس نہیں ڈالتے, وہ خود کو ایسی ہے ایلیٹ سمجھتے ہیں. بھائی, وہ تو یہی کہتے ہیں نا. ابھی وہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک تھا پروفیسر, اس کا اپنا کون سے ملک کا تھا, وہ کوسٹاریکا کا تھا, وہ یہی کہتا تھا کہ یہ ارجنٹینین تو سب سے زہریلے ہیں, مطلب وہ اپنے آپ کو اتنا سپر سمجھتے ہیں, اتنا پرائیڈ ہے ان کے اندر کہ ہمارا ملک بس سب سے پیراڈائز ہے, مطلب ہمارا نا, وہ یہ کہتے ہیں جنت ہے, جنت میں ہم رہتے ہیں بیسیکلی. تو وہ ابھی بھی پرائیڈ بہت ہے بھائی, مطلب. لیکن ہاں ہم تو بالکل ہی فارغ ہیں نا, ہماری تو پارٹی کی بس وہی آتی ہیں, وہ اپنا مدنی مولوی جو پارٹی کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں. نہیں, سر ہلا ہماری ہلا کے, پارٹی ہوتی ہے کیک کاٹ لو اور کھا لو. ہاں کیک بیسکلی کاٹ لو, منہ پہ, ہاں اعظم خان از اے ریفلیکشن آف آر پارٹیing. ہاں بیسکلی, ہاں بوائز چلیں پارٹی کریں, ہاں مطلب کھانے منڈ کے آ جاؤ, مطلب پوری وہ پراٹھے نلی کھاؤ. کڑھائی, ہاں نلی نہاری بہن جو پوری اس کا مٹکا کھا کے آ جاؤ, مطلب شیر خورما یا جو شیر سیفی خورما, کہتا تھا مجھے بڑا پسند ہے. ہاں لبے شیریں. اچھا سوری, ایک لاسٹ بات, تجھے یاد ہے 2019 میں جب یہ سارے آرچیز برگر کھانے گئے ہوئے تھے, آپ کہتے ہو یار بھوسڑی کے تو پاکستان ٹیم کو ریپرزینٹ کر رہے ہو, دوسری طرف کوہلی, وارنر, یہ سارے 6 پیک ایبس شیبس دکھا رہے ہیں, اور ہمارے بوائز آرچیز سے
نہیں برگر جی، کھانے گئے ہوئے. مسئلہ یہ کہ ایسے زہریلے لوگ جو ان کو اور اوپر چڑھانے والے نا کہ نہیں نہیں یہ تو پاکستان وے ہے، یہ مکی آرتھر جیسے لوڑو جن کو پتا ہے کہ ان کی بس اٹھا کے نا آپ ٹیم کے ساتھ رہو گے اور ہزاروں ڈالر کماؤ گے. نہیں نہیں، دس از دا پاکستان وے جی، پاکستان تو ایسے ہی چلتا ہے، ہمیشہ سے ایسے ہی رہا ہے اور ایسے ہی چلتے رہیں گے انفٹ، کوئی مسئلہ نہیں. خیر چلو. تو تم لوگوں کے خیال میں جو ہماری ٹیسٹ میچ 3-0 ہم ہارے ہیں، عامر جمال تو سب کو ہی پتا ہے کہ ہی واز آر مین آف دا سیریز. اور کوئی پلیئر جو تم لوگوں کے خیال میں جس نے اچھی بیٹنگ کی؟ اور رضوان واز اندر پلیئر، بہت اچھی بیٹنگ کی. اور کوئی بولر تم لوگوں کے ذہن میں جس نے اچھی پرفارمنس دی ہو؟ بیٹنگ میں میرے خیال میں سائم ایوب کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ حالانکہ اسے مطلب آف کورس 2 اننگ اس نے کھیلی، لیکن دوسری اننگ میں جو اس نے جھلک دکھائی ہے نا تھوڑی سی کہ یار آسٹریلیا میں وہ پیٹ کمنس کو مار رہا ہے آگے بڑھ کے، مطلب چوکا پل ہاں شاٹ پہ، مطلب دیٹ شوز کہ بھائی ابھی تک تو بوائے میں ہے، پانی ہے، لیکن دم کب ہے. تک رہے گا، وہی بات ہے، کب تک رہے گا یہ بابر جیسے سیلفش کھلاڑی کیا اسے بتائیں گے؟ کیونکہ یہ سارے I don't know why all of these people, like players look up to Babar that much. مجھے بالکل نہیں پتا کیا کلٹ کی یہ فارمیشن کیوں ہے، یہ اس طرح کے کلٹ اتنا اسٹرانگ کیوں ہے کہ ابھی بھی شاہین آفریدی آ کے یہی کہہ رہا تھا نا پریس کانفرنس میں کہ نہیں بیسٹ پلیئر تو ہماری ٹیم میں بابر ہی ہے، بابر ہی رہے گا. مطلب اس کی مرضی ہے، جیسے کہ بیسکلی اس سے سوال ہی کیا تھا کہ اوپن کون کس کو کرنی چاہیے. تو ابھی بھی جی رضوان اور بابر ہی بیسٹ اوپننگ ہیں، تو اگر ہیں تو پھر کھلاؤ، یا تو یہ بولو، اور اگر نہیں کھلانا تو بولو کہ ہاں یار ہم دوسری چیزیں ٹرائی کر رہے ہیں، بابر کی شاید جگہ نہیں بنتی ہے اوپننگ میں، لیکن بابر ابھی بھی ٹیم میں فٹ ہوتا ہے. نہیں جی، بیسٹ تو وہی ہے، وہی رہے گا. آئی ہیو نو میں آئیڈیا اس کہ لیے بھی بابر کیا کرتا ہے کہ اس کی کلٹ اتنا اسٹرانگ ہے. سوری ٹو بی آنےسٹ، میں اس لیے بھی چاہتا ہوں کہ دیکھ اب امام بھی فارغ ہو گیا نا، آپ فارغ کرو. یہ جو جنریشن تھی نا جو چیمپئنز ٹرافی جیتنے کے بعد آئی تھی، اس میں سے اب بہت سارے پیسنجر بن چکے ہیں. افتی، فخر اچھے پلیئر ہیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی اس طرح کے ٹی ٹوینٹیز میں فخر بھی بہت سلو سٹارٹ لیتا ہے یار. ٹی 20s میں فخر ون ڈے کا پرفیکٹ پلیئر ہے، لیکن ٹی 20s میں افتی وہی اسپنر آتا ہے تو لیگ اسپن لگا دو بس، افتی آئے تو افتی کا موتر نکل جائے گا. تو کوئی آپ کے پلیئرز ایوالو نہیں ہو رہے، اور یہ سارا بابی کلٹ ہے، یہ سب ہاں بابی کے انڈر ہیں. بابی امپروو نہیں کرتا، یہ کہتے ہیں ہم بھی ایسے ہی رہیں، ٹیم میں تو جگہ رہے گی. مطلب بابی کے گڈ بکس میں ہیں یہ سارے، انہیں پتا ہے کہ یہ ٹیم میں رہیں گے اور بس صحیح ہے، سیٹ ہے، چلتا رہے اپنا معاملہ. لیکن آپ بات ہی ہو رہی تھی ٹیسٹ سیریز کی بات کر رہے تھے نا تم، تو بیٹنگ میں تو یہی میرے نظر میں تھے. فواد تم بتاؤ. آغا سلمان میں بہت خوش تھا کہ اس نے بیٹنگ بھی اچھی کی، بولنگ بھی، وہ 5th بولر کا کام کر رہا تھا آپ کے لیے. یار میرا بھی یہی ہے کہ بیٹنگ مجھے رضوان مطلب آپ کا ٹاپ سکور رہا ہے، ایک میچ کھیلا بھی نہیں، اور سائم ایوب کی وہ جھلک، خیر وہ تو مطلب پوٹینشیل ہے اس بندے میں، اس کا تو میرا یہی ہے کہ اگر اسے عمر اکمل نہ بنائے تو اچھا کھیلے گا. اور باقی سلمان آغا، مطلب آغا کو میں سائم سے ہائیلی ریٹ اس لیے کروں گا کہ کانسسٹنٹلی اس نے اچھا سکور کیا اور بالنگ بھی اچھی کی ہے. اب عامر جمال اچھا کھیلا ہے نو ڈاؤٹ، مطلب وہ تو ایک ایکسیپشنل کیس تھا نا. لیکن وہی بات، اب آپ لوگوں سے ایک اور سوال کہ کیا اب سیفی کا کیریئر ختم ہو گیا، یا سیفی کا اب ایک اور انٹری ہوگی کہ نہیں دیسی پچوں پر سیفی پھر بھی اچھا ہے؟ اب دیکھیں نا، بات وہی آ گئی کہ شعیب جٹ جیسے بینچود بابر کو تو گالیاں دیتے ہیں، لیکن وہ سیفی لابی میں بھی ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی سیفی کو لاؤ، کیونکہ سیفی ڈیزروز ٹو بی کیپٹن. دے ایون گو ایز فار ایز سیئنگ دیٹ. تو پھر آپ ان کو سیریسلی تو نہیں لے سکتے نا، وہ تو ایجنڈا بیسڈ ہیں سارے. یار ویسے میرے خیال میں او ڈی آئیز تو نہیں، ہاں او ڈی آئیز میں آپ کا بیک اپ وکٹ کیپر ابھی حسیب کو ہونا چاہیے، حسیب اللہ کو، کیونکہ وہ لانگ اننگز کھیل لیتا ہے، اور ٹیسٹ میں بھی بیک اپ وکٹ کیپر وہ ہو، رضوان آپ کا پرائمری ہو. T20 میں حارث اور رضوان کو کھیلنا چاہیے، دونوں کو ایک ساتھ. حسیب اللہ اگر بیٹنگ میں جگہ بنا سکے تو کھلا لیں، ورنہ یار ویسے اعظم موٹے کی جگہ پہ تو میں اپنے آپ کو بھی سلیکٹ کر کے ہاں کھلا لوں. ہاں ہاں بالکل،
مطلب یہ تو کرائٹیریا ہی نہیں ہے نا بھائی کہ آپ کو مطلب ہے کہ آپ بس شاٹ مار لیتے ہیں بھلے آپ موٹے ہوں آپ مطلب کھیلیں, یہ تو بکواس بات ہے بالکل. ہاں یہ شاٹ بھی کوئی نہیں ہے ایسی, انٹرنیشنل میں کبھی کچھ نہیں چلا. آج اس کا ریکارڈ دکھا رہے تھے 3 کی ایوریج ہے بھائی کی, پتہ نہیں کتنے میچ کھیل کے, 10 یار میچ وہ کھیل کے. افغانستان کے خلاف یہ کہتے ہیں اسپنرز کو اچھا کھیلتا ہے, جب افغانستان کے خلاف کھیلا وہ بھی جلدی آؤٹ ہو گیا. میرے تب خیال میں یہ وہ جو وہ تو ٹیسٹ گھٹیا سیریز میں اسپنرز کو اچھا کھیلتا ہے. ہماری جو ہاں وہی راکی ساونت 11 کے تو وہ اس ٹیسٹ سیریز سے میرے خیال میں اگر 2 پازیٹیوز ہمارے آئے ہیں تو وہ ایک تو یہ کہ شاید سیفی کا کریئر پرماننٹلی ختم ہو جائے, اگر ذرا سی بھی کوئی غیرت ہے اور گروپنگ نہیں ہے اور میڈیا کا پریشر نہ لیں تو شاید سیفی کا کریئر اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. بھائی ٹھیک ہے آپ نے چیمپئنز ٹرافی جتائی, لیکن اس کے بعد سے آپ نے جو ہگنا شروع کیا ہے, مطلب ایسا ہگنا شروع کیا ہے کہ آپ کو جیسے روز جمال گوٹے کے ٹیکے کوئی لگا رہا ہے. مطلب کوئی کمی نہیں آ رہی نا, مطلب آپ کے پاس کوئی اس کا توڑ ہی نہیں ہے کہ آپ کی ٹٹی رک جائے. تو اس وقت سے آپ ہگ رہے ہیں 4-5 سال سے. دوسرا یہ کہ شاید امام الحق کی جگہ اب سائم ایوب اوپن کر لے, رائٹ آپ ہاں کے پاس, تو اب یہ اور شان مسعود مطلب ساتھ میں کر لے اوپن. کون تھا ہمارا اوپنر سائم ایوب کے ساتھ ابھی آخری میچ میں؟ رضوان عبداللہ شفیق. عبداللہ عبداللہ. شفیق. ہاں تو عبداللہ شفیق اور سائم ایوب اوپن کر لیں, یا پھر عبداللہ شفیق اگر فارم شارم میں نہ ہو بیچارہ جو بھی ہے تو شان مسعود کر لے. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ کسی نہ کسی طرح سے امام بھائی جو ہیں یہ بھی ایک کافی عرصے سے ایک ہی طرح کی اننگ بس چل رہی ہے, کوئی گروتھ نہیں کچھ نہیں. آپ راول پنڈی میں کھلا لو یا آپ آسٹریلیا میں کھلا لو, وہی ہوگا کہ 40 بال پہ 4 رن بنائے ہوئے ہوں گے, اس کے بعد یا تو آؤٹ ہوں گے یا 50 بنا کے آؤٹ ہو جائیں گے. مطلب کوئی یار ویسے ٹیسٹ میں علی میں فخر کی جگہ, فخر کو میں شاید ٹیسٹ میں اگر میں سلیکٹڈ ہوتا چانس دیتا, کیونکہ وہ لمبی اننگز او ڈی آئیز میں بھی کھیل لیتا ہے, شاید ٹیسٹ میں بھی کھیل لے, اور آپ کو ایکس فیکٹر بھی ملے گا کہ جلدی سے سکور کرتا ہے نا. اگر وہ او ڈی آئی میں 190 کر سکتا ہے تو مطلب اس کا وہ ہے نا اسٹیمنا کے لانگ اننگز کھیل سکتا ہے, اور اچھے اسٹرائک ریٹ سے بھی کھیلتا ہے. اچھا T20 سے میں فخر کو ڈراپ کرتا, اس کی جگہ حسیب اللہ حارث کسی نئے بندے کو لے آتا. یار فخر زمان کا نا بڑے عرصے سے یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ مطلب ادھر ٹو ہاٹ یا پھر بالکل ہی ڈڈ, مطلب بالکل ہی ہاں ڈڈ, مطلب کچھ کوئی سین ہی نہیں, یا تو زیرو یا پھر بالکل ہی, اور وہ زیرو زیادہ ہو رہے ہیں, اور مطلب اور لائک اس کے وہ 95% of the time it will یار be اس a کے zero performance, dead performance, and 5% of the time he will just gonna like win you a match. اس کے پیر بہت زیادہ پھنستے ہیں فار ٹیسٹ میچ کرکٹ, کہ اب تو سب بالکل سے ہی اس کے آسان پاؤں کی کینچی بن جاتی ہے. سب سے آسان طریقہ یہ ہے, اگر کسی کو بھی ٹیم سے نکلوانا ہو نا تو اعظم خان کو بٹھا دو اس کے اوپر, مطلب اس کی وہ بیچارہ اگلے 2 سال تک تو انفٹ ہی رہے گا, اس کی کوئی ہڈی وڈی ٹوٹ جائے گی اور ختم, مطلب سین اس کا بیچارے کریئر کا. جس کو بھی آپ کو ٹیم سے نکلوانا ہے, آپ اعظم خان کو تھوڑے پیسے دو یا ایک کڑھائی کا مٹکا بھجوا دو گھر پہ کمرے میں, وہ کر لے گا, ایک کر لے گا, ایک مٹکا. اعظم کر لے گا, کر لے گا, اعظم کر لے گا. بابزی دا کنگ. تو اچھا, تو اب کیا ہم نے بیسیکلی کیوں ہارے ہم آسٹریلیا میں سیریز, ہم یہ اس لیے بتائیں پہلے. ہارے کہ ہمارے جو پریمیئر بیٹسمین تھے, ایک تو سعود شکیل سب سے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ تھی اس ٹور کی, اور اس سے بھی بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ تھی بابزی دا کنگ. یہ دو جو تھے یہ they were supposed to be like sort of the rock of your batting order, اور دونوں اتنا گندا فیل ہوئے ہیں, اتنا گندا فیل ہوئے ہیں. سعود شکیل تو اسپیشلی جوش ہیزل ووڈ آتا تھا, سعود شکیل کی نکل جاتی تھی. ہاں تو آئی جسٹ ڈونٹ نو, میرے مجھے خیال تو میں جوش یار ہیزل ووڈ کی سعود نکل جاتی شکیل ہوگی. کا تو یہ تھا نا کہ ایکسپیکٹڈ تھا, مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے سیلیکٹ کیوں کیا. تب اس کی گیم ہمیں انڈیا میں پتا چل گیا تھا کہ جب بھی فاسٹ بالر آتا اس کے پاؤں مطلب ہلنے لگ جاتے, اس کی مطلب ہٹنگ کافی لمیٹڈ ہے, فاسٹ بالر سے ڈر کر کھیلتا ہے, تو وہ تو آسٹریلیا میں یہی ہونا تھا. وہ تو ہاں اپنا 20 کے چکر میں تھا, مطلب اس کا سٹینڈرڈ یہ تھا 20 کسی طرح کر لو اور آؤٹ ہو جاؤ. یہ سب کا ایک اسٹینڈرڈ ہے ویسے نا, اب مطلب اتنا بڑا سیمپل سائز ہو گیا ہے, آپ کو ایک سب کا اسٹینڈرڈ پتہ چل گیا ہے. مطلب امام کا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ وہ 50 کے آس پاس میکسیمم, مطلب میکسیمم کی بات ہو رہی ہے ابھی نا, تو امام کا یہ اسٹینڈرڈ ہے. پھر نیچے آتے ہیں شان مسعود کا 35 ایگزیکٹ 35 پہ ان کی ہاں ایسی سوئی گھومتی ہے مطلب وہ کہتے ہیں کہ بس اب میں نے کسی طرح آؤٹ ہونا ہے, مطلب آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ, میں نے کوئی ایسا گندا شاٹ مارنا ہے کہ بس میں اور آؤٹ ہو جاؤں. یار اور اس سے لوگ پہلے ابھی ایسے کھیل رہا ہوگا,
اس سے پہلے ایسے کھیل رہا ہوگا آپ کو لگے یار یہ آج اس کی بریک تھرو اننگ ہے, آج یہ بندہ جو ہے نازک ڈسمسل, ہاں سافٹ ڈسمسل. آج یہ بندہ ایسی سینچری بنائے گا کہ اس کے بعد اس کی کریزی فارم لگے گی, مطلب نا آپ پھر اس طرح کی مطلب سوچ میں, لیکن وہی 35 بنے 36 بنے, وہ موت آ گئی وہی کسی طرح آؤٹ ہو. یار علی, لوگ شان مسعود کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں, لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ جو ہے نا بلیم بیٹنگ میں بابر سے زیادہ اسے کرنا چاہیے. یہ سیٹ ہو کر آؤٹ ہو رہا تھا اپنا 35 کر کے, مطلب ایز اے کیپٹن رسپانسبلٹی نہیں لینی کہ یار میں 100 کروں 150 کروں, بس میری لیکن لمٹ 30 ہے. وہ لیکن آپ کا ٹیسٹ کا افتی ہے. ہاں بالکل صحیح پکڑا آپ نے کہ وہ ایک لیول سے اوپر نہیں جاتا. لیکن شان مسعود کو میں 100 گنا معاف, بیکاز بابر کی کھسڑ ترین کیپٹنسی سے جان چھٹی. اب تم کل دیکھو شاہین جو کیپٹنسی کر رہا تھا, گھٹیا ترین, کہ جدھر بال کرایا ہے بولر نے, بیٹسمین نے اگر سویپ مارا ہے تو ادھر کوئی فیلڈر ہی نہیں ہے, تو بھائی بولر ادھر بال کیوں کرا رہا ہے اگر ادھر کوئی فیلڈر نہیں ہے. کہ مطلب آپ کو پتا چل رہا تھا فیلڈ پلیسمنٹ ورسز بولنگ, بولر کا جو پلان ہے وہ دونوں بالکل ڈیفرنٹ ہے. مطلب بہت سالوں بعد مجھے شان مسعود کی کیپٹنسی میں کیپٹنسی دیکھنے کا مزہ آیا کسی پاکستانی مطلب پلیئر کی طرف سے, کہ یار جو وہ کچھ نہ کچھ اسٹریٹجائز کر رہا ہے, آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی اٹیک کر رہا ہے, کوئی لائن, مطلب اگر ایک طرف فیلڈ لگائی ہے تو اس طرف سارے بالر بالنگ کر رہے ہیں, کلیئر میسجنگ ہے. کوئی اس نے بھی آخری دن, وہ جو آخری میچ تھا سڈنی میں, اس نے مرائی ہے تھوڑی, کہ جب آپ کو پتا ہے 130-40 کا ٹارگیٹ ہے, آپ لگاؤ 5 سلپ, ہارنا تو ویسے ہی ہے, اگر نہیں مطلب رن روک کے کیا کرنا ہے, یہ تھوڑی سی اس کی تھی میرا خیال میں بلنڈر. لیکن اوور آل میں تو یہ کہتا ہوں, آپ سوچیں کہ بابر کر رہا ہوتا ہے ان 3 ٹیسٹ میچز میں کیپٹنسی, کیا ضلالت ہوتی ہے ہمارے اوپر. ایک چوکا لگتا اور ہم فیلڈ کھول لیتے, ہاں وہ ہم اننگ سے ہی ہارتے سارے. ہوتا اس میں وہی کہ فیلڈ ساری کھلی ہوئی ہوتی, سارے دور دور کھڑے ہوتے, اور وارنر ہر میچ میں 150 بنا رہا ہوتا, مطلب سنگل بھاگ کے سلپ لگا دیتا, سلپ لگا کے, کیونکہ سپرے کر کے سلپ ایسے لگا. عبداللہ شفیق اور سائم ایوب نے وہ کیچز پکڑے ہوتے تو شاید ہم ایک میچ شاید نکال جاتے. یار آخری میچ تو بنتا تھا یار ہمارا, مطلب ہم نے ہلکی سی لیڈ بھی لے لی تھی, اور پھر وہ ایک فالتو کا ہمیں کولیپس ضرور مطلب ایک کرنا ہوتا ہے نا, مطلب کہ آپ ایک اوور میں 67 for 6, ایک اوور میں 3 آؤٹ, یار کم آن, کیا بکواس ہے یار. مطلب اتنی, ویسے یہ ایک بات ہے کہ ایک تو یہ والی سیریز تھی نا, پچھلی 2 جو سیریز تھی, کہ مطلب اس میں خیر ایک وہ اس کا میچ تھا شفیق اسد شفیق ہے, جس میں تھوڑا سا ہم کلوز گئے تھے, لیکن باقی پچھلی والی سیریز تو بالکل ہی ایسی ون سائیڈڈ تھی کہ کوئی کہیں پہ بھی ایک بھی گلمر آف ہوپ بھی نہیں آئی. لیکن اس دفعہ اتنی ساری انہوں نے گلمر آف ہوپس دی بیچ میں, کہ ہارڈ بریکس بھی ہوئے نا پھر اس کی وجہ سے زیادہ, تو ایک طرح سے مطلب اچھی بات بھی لگی, لیکن ایک طرح سے اور زیادہ افسوس بھی ہوا کہ یار مطلب قریب پہنچ کے بھی ہم نے تھوڑی مطلب وہ مرائی ہے نا, تو وہ بھی ایک بڑا ایک وہ تھا کہ نازک صورتحال پہ جا کے مطلب جب کرتا ہے نا آدمی, تو اور پھر افسوس ہوتا ہے اس چیز کا. لیکن خیر میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ جو اپروچ تھی وہ دیکھنے میں مزہ آیا. اور اگر میں تو اب اچھا, اس لیفٹ فیلڈ آئیڈیا کے بارے میں کیا خیال ہے کہ شان مسعود کو ہر فارمیٹ کا کیپٹن بنا دیا جائے؟ یار یہ بہت بکواس آئیڈیا ہے. میں نے کل لکھا تھا چیٹ پہ, میرے حساب سے تو آپ کی بیسٹ آپشن ہے. شاید وہ اوور ویلم ہو جائے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نازک تو ہیں نا پاکستانی سارے پلیئر, لیکن اس وقت آپ کے ملک میں جو بیسٹ برین ہے کرکٹنگ وہ شان مسعود ہی ہے. چاہے وہ 30 رن کرے, چاہے وہ 35 رن کرے ہر اننگز میں, چاہے اس کی ایوریج 25 کی ہو, ہی از سو فار اہیڈ آف شاہین بابر ٹائپس. رضوان شاید رضوان کو میں نے کمپلیٹلی نہیں دیکھا اس کی کیپٹنسی کو, ملتان سلطان سے باہر. شاداب بھی ایل ہے, شاداب بھی فل یاری دوستی والا کیپٹن ہے, ٹھیک ہے. ابھی انہوں نے اسلام آباد یونائٹیڈ میں نسیم شاہ کو لائے ہیں, تو اس کے دونوں بھائی کو بھی مفتوں میں ڈرافٹ کر لیا کہ چل, کہ نسیم نے کہا میں آؤں گا تو میرے بھائی بھی آئیں گے, ورنہ میں نہیں کھیلوں. یار وائٹ بال میں رضوان کو رکھوں گا, کیونکہ آپ جس کی جگہ نہیں بنتی اس کو ٹیم میں لاتے ہیں نا, پھر پالیٹکس اندر بہت ہوگی یار. لیکن اس کو یہ بھی تو دیکھو نا کہ ابھی ٹیسٹ میچز میں دیکھو کتنا پڑا ہے یار, ہاں مطلب ٹیسٹ میچز میں کتنا فرق پڑا جو عمیر کہہ رہا ہے. دوسری بات یہ کہ اب یہ یار فرق آپ پڑا ہے, سارا کریڈٹ ایک منٹ,
بات تو سنو نا، ابھی فرق پڑا ہے لیکن اب پھر سے وہی والی میسیجنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہوگی. تو اگر ہر فارمیٹ میں ایک ہی میسج ملے ہمارے کمینوں کو تو شاید یہ تھوڑے سے لائن پہ آئیں، شاید یہ فٹنس کو تھوڑا سیریس لینا شروع کریں، شاید یہ ماڈرن اپروچ تھوڑی اپنائیں. لیکن ابھی وہی ہے نا کہ یہ دیکھو رضوان کی تم بات کر رہے ہو، رضوان ملتان سلطان میں جب بابر نہیں ہے وہاں پہ شاہین نہیں ہے تو وہاں پہ وہ اپنی کر لے گا کیپٹنسی. لیکن جہاں پہ یہ لوگوں کے ساتھ آئے گے نا کہ اس کے اندر اتنی بالز نہیں ہے رضوان کی کہ وہ بابر کی اگینسٹ جائے، یہ وہی ہے بابر بیسٹ والا کلٹی ہے بھائی رضوان بھی. یار میرے خیال میں علی بات یہ نا، ہم شان کو کریڈٹ دے رہے ہیں اور جانا بھی چاہیے، لیکن حفیظ آپ کا پورا سیٹ اپ چینج ہوا ہے. تو شاید جو شان کو ہم سارا کریڈٹ دے رہے ہیں پیچھے حفیظ نے بھی کیا ہو، باقی ایک پریشر ہوا جو حفیظ نے وہ رولز بنائے کہ آپ اس ٹائم یہ نہیں کر سکتے، $500 جرمانہ ہوگا. پاکستانیوں کو آپ جب ڈنڈا رکھتے ہیں نا تو آپ کے شان میرے خیال میں وہ کیپٹن نہیں کہ اس کے پاس اتنی اتھارٹی تھی، اس نے فیلڈ سیٹنگز اچھی کی ہوں گی، لیکن باقی جو پیچھے سے حفیظ نے میسیجنگ کی ہے نا، مجھے حفیظ باقی اچھا نہیں لگتا، لیکن اثر اس کا ہوا ہوگا ٹیسٹ میچ میں. نہیں تو اب حفیظ تو ابھی شاہین بھی نے ہے T20 میں تو کیا. یار تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں رات کو دیکھیں کیچز ڈراپ ہوئے ہیں، باقی کیپٹنسی جو فیلڈ سیٹنگز ہیں مطلب اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار چینج ہو سکتا تھا. باقی آپ کیا چینج کریں گے یار؟ بابر ایز اے بیٹسمین کوئی بھی کیپٹن ہو وہ چینج نہیں ہوگا. اگر آپ رضوان کو لگاتے ہیں تو وہ بھی فیلڈ سیٹنگ وہ آپ ملتان سلطان کی دیکھیں، لوکل ڈومیسٹک دیکھیں، وہ اچھی کرتا ہے. تو نہیں مسئلہ تو دیکھیں یہی ہے نا، اگر بابر تو جو بھی کیپٹن ہوگا وہ تو کہیں سے بھی لے آؤ، بابر نے وہی 50 کرنا ہے 40 بالوں پہ. سوری میں آپ کو ایک انٹرپٹ کروں گا، جو انہوں نے ایک سیٹ اپ کیا تھا اسٹیو اسمتھ کا، میر حمزہ اور جو بابر نے کیچ پکڑا تھا، کامنٹیٹر بھی کہہ رہے تھے یہ کیا یو شیپڈ سرکل بنا دیا، اور اگلی بال پہ اسٹیو اسمتھ آؤٹ ہو گیا. اور آپ یہ دیکھیں نا، میر حمزہ 128 129 کا بالر ہے یار، جو فاسٹ بالر ہے ٹھیک ہے، اس پہ تو آپ کو ٹیلنٹ چاہیے ہوتا ہے. میر حمزہ ٹائپ کے جو بالر ہیں اس میں آپ کو بڑی اچھی فیلڈ پلیسنگ اور کیپٹنسی چاہیے ٹو میک شور کہ یہ جو بالر ہے یہ افیکٹو ہو. آپ ایوریج کیپٹن، اچھا کیپٹن بھی نہیں، آپ کو بہت اچھی کیپٹنسی کرنی پڑتی ہے. اور وہ کل T20s میں حفیظ کا ٹھیک ہے رول ہے، اب آپ کو وہ کیک کٹتے ہوئے نہیں نظر آتے، وہ حفیظ بھی اس میں انوالوڈ ہوگا، اس نے کہا ہوگا بھائی کیک کھانا بند کرو. لیکن جو آن فیلڈ پلیسمنٹس تھی شان کی، وہ میں 10 میں سے 10 دوں گا اسے فار اے ہاں یار وہ پاکستانی تو کیپٹن. وہ میں بھی ایگری کرتا ہوں، لیکن میرے خیال میں شان جب تک ان وائٹ بال سپاٹ نہیں کرتا اس کی کافی لیمیٹیشنز ہیں. ہاں آپ ہاں اسے او ڈی آئی وائٹ بال کرکٹ نہیں دے سکتے، الٹا آپ کا سارا سسٹم خراب ہو جائے گا. اور دوسرا T20 میں ٹیسٹ آپ باقاعدہ سیٹ اپ کر کے سب کچھ کر کے کر سکتے ہیں، T20 گیم ڈفرنٹ ہے تھوڑی میرے خیال میں. یار لیکن فواد یہ بھی تو دیکھو نا کہ ایک برے کپتان کا پورے 11 کھلاڑی پہ اثر پڑتا ہے، 11 کے 15 پہ اثر پڑتا ہے، اور ایک اچھے بالکل. کپتان کا بھی پورے. تو آپ اس چیز کو کوانٹیفائی نہیں کر سکتے ایوریج اور سٹرائک ریٹ سے. مطلب آپ وہی والی بات ہے نا کہ انگلینڈ نے بھی ایک زمانے میں مائک بریڈلی کو لگایا ہوا تھا ایئن بوتھم کی جگہ کپتان، کیونکہ ایئن بوتھم جیسی کپتان بنا تھا وہ بالکل ہی ہگنا جتنا شروع کر دیا تھا. یار اور میرے مائک خیال میں بریڈلی کو آپ کے لگایا پاس تو رضوان ایئن ایک بوتھم آپشن ہے. دنیا کا سب سے بڑا یار آل مارک راؤنڈر بن گیا. ٹیلر بھائی، اس نے 28 اننگز میں 50 نہیں کی تھی، وہ پھر بھی لگا ہوا تھا 90s میں کیپٹن، کیونکہ وہ ہر سیریز آپ کو جتا دیتا تھا. یار وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں رضوان کو چانس دینا چاہیے، اگر وہ فیل ہو پھر آپ شان کو جس کو بھی مطلب لے آئیں، یا میں میرے خیال میں سائم وغیرہ کو دے دیں، کسی نئے بندے کو دیں، حارث کو دے دیں. نہیں وہ تو دوستی یاری گینگ ہاں بے ہوش ہو جائے گا سن کے یہ یار اب آپ نیوز. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب شان آئے گا تو دوستی یاری گینگ کا کچھ اثر نہیں ہوگا، کیونکہ نہیں آپ نہیں کے یار، ٹیم میں پینڈے 8 پینڈے پلیئرز وہی دیکھو، کھیل رہے ہیں. جب تک پینڈے رہیں گے نا پینڈے، تو پینڈے پھر ایسی دوستی یاری میں ہی رہیں گے. پینڈوں کے پاس اتنے بالز نہیں ہوتی کہ وہ اپنی منطق باہر کی لائیں اور اسے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. دے ڈونٹ ہیو دا بالز ٹو ڈو دیٹ. مطلب سیدھی سی بات ہے. آپ اب کہنا نہیں چاہیے یار کیونکہ وہ پھر بڑی ایلیٹس بات لگتی ہے، لیکن یہ لوگ نہیں ہیں یار. مطلب ان کو ان میں دنیا کی دم ہی نہیں اویئرنیس ہے نہیں ہے. یار، ہاں، ان کو ان میں دنیا دم ہی کی، نہیں ہے. انہوں نے دنیا نہیں دیکھی بیسیکلی، ان کے پاس ایکسپوجر یار نہیں ہے. دنیا بھی نہیں، میں پاکستان کے حساب سے جو میں نے اس دن وہ گروپ میں بھی بات کی تھی، پاکستانی قوم، انڈین قوم ہمیشہ غلام رہے ہیں، یا بادشاہوں کے اندر رہے ہیں یا ملٹری کے اندر رہے ہیں. تو لیڈرشپ کوالٹیز تو کم ہے. جو ایلیٹ طبقے کے لوگ ہیں
یہ بات ایلیٹسٹ ہے لیکن ایک ریالٹی ہے اس کانٹیکسٹ میں کہ یہ لوگ اتنے ایسے طبقوں سے آتے ہیں کہ ان میں لیڈرشپ کوالٹیز ختم کر دی ہوتی ہیں ایجوکیشن سسٹم نے، باقی چیزوں نے. اب شان جیسے لڑکے جو امیر گھر میں پیدا ہوتے ہیں، جو کہ مطلب ان میں اسکل اسکول جیسے جاتے ہیں، اپنا رول کر رہے ہوتے ہیں. اب شان کا ابا ٹیکس تو نہیں دیتا ہوگا، امیر لوگوں میں ہے، لیڈ کر رہا ہے پاکستان کو، بیٹے کو کب سے کھلا رہا ہے، 2013 سے شان کھیل رہا ہے بغیر کسی اس کے. تو مطلب کچھ تو ہے، وہ بات میں آپ کی مانتا ہوں، لیکن میرے خیال میں کرنٹ میں پھر بھی سیٹ اپ میں رضوان کو دوں گا، چانس لوں گا ایک. اب آپ کیا ہم 11 ایلیٹ بندوں کو لے کر آئیں کہ ڈیفنس کے برگرز کو اب آپ کرکٹ کھلانا سٹارٹ کر دیں؟ دیکھیں نہیں اب ہو آپ سکتا. لیکن دیکھیں مطلب پاکستان ٹیم کا جو بیسٹ ایرا ہے جو آج بھی لوگ بات کرتے ہیں وہ 70s 80s ہی ہے، اور اس میں زیادہ تر ایلیٹ ہی لڑکے کھیل رہے تھے. پھر عمران خان آیا، عمران خان نے ماجد خان وغیرہ کو نکالا کیونکہ اس نے کہا یہ بڈھے ہو گئے ہیں. پھر جو ایک ایلیٹ بندہ ہے اس نے جو لڑکے سلیکٹ کیے وہ آگے جاہل جا کو، کے ہاں. سارے لیجنڈ بنے، اور چاہے نہیں یار سعید صحیح بات ہے نا، بخاری، وہ سارے اور سعید، سارے ایک سے بڑھ کے ایک ابو جہل تھے، مطلب سارے ہاں جہالت پہ نمبر 1 تھے، لیکن ایک عمران گیا بندہ تو جو وہ تھا کتے نا، ہی ہاں، ہو گئے. مطلب ایک عمران خان نے سب کو لائن پہ رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ اس کا ایک اورا تھا، اس کے پاس ایک ایکسپوجر تھا، اس کے پاس ایک ورلڈ ویو تھا، اس کے پاس ایک اڈیپٹیبلٹی کی وہ تھی، کیونکہ اس نے کئی سارے کلچر دیکھے تھے، کئی سارے اس نے سراؤنڈنگ میں بیسکلی رہا تھا وہ. یار اب عمران اور شان میں فرق بھی ہے. عمران تو ہاں گالیاں دے کر ان کو کتا کر کے وسیم کو اتنا دبایا ہوا ہے کہ آج تک وسیم بھائی مطلب یہ ٹٹی کرنے بھی بیٹھے ہوئے ہو تو عمران بھائی ان کو ہاں ادھر سے کیپٹن. عمران کی آواز آئے نا مائک پہ، وسیم اٹھ، اور وسیم بھائی فوراً اٹھ جائے ہاں گا. نہیں، میرے خیال میں وہ صحیح کہہ رہے فواد کہ جب ٹٹی کر بھی رہے ہوتے ہیں نا، ٹٹی آدھی لٹکی ہوئی ہے، جیسے عمران خان سنو اندر چلی جاتی ہوگی ٹٹی ان کے، تو ڈر کے مارے. یار عمران ایک اورا تھا، آپ اس کی پالیٹکس سے ایگری نہیں کر سکتے. اسے مینٹالٹی کا پتا تھا کہ یہ جو گاؤں سے لڑکے آتے ہیں ان کو دبا کر رکھنا ہے، ڈانٹ کو، کیونکہ یہ وہی ہوتا ہے نا ہمارے. اچھا مینٹالٹی کیا ہے کہ آپ کا جو ٹیچر سب سے زیادہ مارتا ہوگا نا، آپ کہتے ہیں بہت اچھا ٹیچر ہے، ہاں یہ آپ کے فیوچر کا سوچتا ہے. تو وہی عمران خان نے ان کے سارے ساتھ کیا. سارے کک تھے اس کے نا، مطلب کک اس ہاں کے تھے اب عمران شانی کے. کا مجھے وہ نہیں لگتا، شانی ٹھیک ہے ایلیٹ والا اس میں ہے، لیکن شانی تو شانی خود کا کک مجھے ہے. لگتا نہیں ہے. ہاں نہیں تو خود کا کہ کک نہیں ہے، کک. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ جتنا مجھے مزہ ہے اس ٹیسٹ سیریز کو دیکھ ہاں کے، مجھے بڑے سالوں بعد ہاں پاکستان کرکٹ کی کوئی چیز دیکھ کے مزہ آیا ہے. نہ وہ مجھے کبھی رضوان کی کیپٹنسی میں مزہ آیا، نہ شاہین کی کیپٹنسی میں، نہ بابر تو بالکل ہی ایل ہے، اور مجھے شاداب بھی ایل ہی لگتا ہے. شاداب بھی پھدو کھاتے پہ چل رہا ہے، شاداب کوئی اتنا اچھا کیپٹن نہیں ہے. نہیں نہیں بالکل شاداب صحیح بھی، ہے. وہ تو میں ایگری کرتا ہوں یار کہ ٹیسٹ میں شانی کی کیپٹنسی اچھی رہی، لیکن میرے خیال میں وائٹ بال میں بھی نہیں. نہیں واقعی میں ہاں مزہ چلے مزہ چلے جو آیا رضوان نا. کو آپ دے دو فار لائک دا فیکٹ کہ ملتان سلطانز 3 کنزیکٹیو فائنلز کھیلنے اس نے ایک ٹائٹل جیتا ہے. تو رضوان's name comes first and he's also a proven performer. لیکن if اگر مجھے کوئی کہے کہ یار چلو رضوان کو دے دی 6-8 مہینے وہ فیل ہو گیا پھر آپ کیا کرو گے، تو میں کہوں گا بھائی چاہے ہم ہاریں T20 سارے لیکن شان کو دے دو. ایٹ لیسٹ کوئی آپ کا اپنا دماغ بھی کھلتا ہے یار اس کی کیپٹنسی دیکھ کے. آپ بالکل ہی گدھے نہیں فیل کرتے بابر کو دیکھتے. بابر کو تو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے میرے تھوڑے برین سیلز گر جاتے ہیں، ہوں. غائب ہو جاتے ہیں میرے دماغ سے، ہاں اتنی بے وقوفانہ حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں. ہاں یہ نہیں صحیح بات تو صحیح بات ٹھیک ہے. ہے، اس سے تو میں بھی ایگری بابر کا تو کرتا یہ ہوں. ہوتا ہے نا کہ مطلب جو آپ کو جیسے 6 بالوں پہ آپ کو 10 رن چاہیے تو وہ، یا 6 بالوں پہ 6 رن چاہیے دوسری ٹیم کو، تو اس پہ بھی اس نے وہ وہاں فیلڈ کے باؤنڈری پہ کھڑے کیے ہوئے ہوں گے اس نے نا، کہ مطلب چوکا چھکا بج جائے یہ مطلب. خود کرنے ہوں گے تو وہ سنگل لے لے گا اپنے، وہ جو ڈیب کرتا ہے ایک ریلیز شاٹ جو اس کی پھٹیچر سی ہے. اچھا یار ایک اور بات لمبی بھی ہو گئی ہے، لیکن آخری سوال آپ دونوں کے لیے. آپ کے خیال میں ورلڈ کپ میں ہمارے کون سے 2 بندے اسپنر جانے چاہیے، اسپننگ آل راؤنڈر، اسپن بال آل راؤنڈر؟ بھائی ابرار کو لے کے جاؤ اور شاداب. یار ابرار کی تو نس کھچ گئی ہے تو وہ تو پتہ نہیں جا پائے گا یا نہیں، پتہ نہیں. ایک تو یہ ایک اسامہ تو میر کو نہ لے کے جاؤ، یار مسئلہ وہ یہ ہے کل نا. بھی یار ہاف ٹریکر مار رہا تھا. ہی از اے فکنگ گون کیس.
ہی از یار ناٹ مسئلہ اے گڈ مسئلہ پلیئر. یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی انفٹ ہوتا ہے تو وہ پھر پتہ نہیں کوئی ایسے ایبس کے اندر وہ چلا جاتا ہے کہ وہ کبھی اس کا نام ہی نہیں پھر سننے میں آتا کہ گیا کہاں بندہ, زمین کھا گئی, ڈاکٹر آسمان نکل گیا, ہوا ڈاکٹر کیا. سہیل جس طرح ہاں. فرینکنسٹائن نہیں ایکسپیریمنٹ کرتا, ڈاکٹر سہیل انہیں لیب میں پرماننٹلی بند کر دیتا ہے. یہ اس کی طرح وہ جو پریسٹیج مووی تھی نا, اس کی طرح لاشیں اس نے رکھی ہوئی ہوں گی ڈبوں کے اندر سارے ان کے انفٹ کھلاڑیوں کی ان کی ڈپلیکیٹ بنا بنا کے ہاں, واپس اور لے کے وہ آتا اینڈ ویسے پہ نہیں کہتا دیکھیں سیکریفائس از این اسینشیل پارٹ آف اے میجک ٹرک یا ایسے کچھ, ہے. پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک نہیں وہ دونوں بھائی تھے. ہاں. ویسے یار یہ بھی دیکھو کہ مینٹور شپ کا فائدہ نسیم ہوتا کے ہے. ساتھ ہو سکتا ہے, یہ ہے نسیم شاہ کے ساتھ ہو سکتا ہے. علی یہ بھی دیکھیں کہ مینٹور شپ کا فائدہ ہوتا ہے. شاہین کو افریدی نے کال کی ہوگی کہ لوگ گالیاں دیں جو بھی ہو, تیسرا میچ تم نے نہیں کھیلنا, آرام سے بیٹھ جاؤ, ہیروئزم مت ٹکاؤ, کوئی آسٹریلیا میں جیتنے والے نہیں, اپنا کیریئر بچاؤ. یہ اگر کوئی اور ہوتا نا, یہ حفیظ لوگ زبردستی کھلا دیتے. ہاں یہ شاہین نے کہا میں نہیں کھیل رہا, نہیں کھیل رہا, اور اچھا ڈیسیجن لیا, اس نے اپنا کیریئر بچا لیا. لوگ کہتے رہے کہ یار وہ ہوتا تو شاید جیت جاتے, کچھ نہیں ہونا تھا, اس کی بھی 50 ہی ایوریج تھی. تو اس نے اپنا خود کو بچا لیا. افریدی نے کہہ دیا ہوگا اس سہیل وغیرہ کی مت سنو, انہوں نے لوگوں کو تباہ کیا ہوا ہے, خود کو بچاؤ, جیسے سائڈ پہ ہو. جیسے سکلین نہیں کہتا تھا میرے گوڈے لیک کر رہے ہوتے تھے اور مجھے کہتے تھے بولنگ کا. ایک تو ہر پاکستانی پلیئر کے گوڈے کیوں اتنے خراب ہوتے ہیں یار, یہ کیا سین ہے. ہر بیٹسمین یار ہمارا اس کو نی انجری ہوتی ہے. اس کے لیے آپ میرا ڈائٹ اور نیوٹریشن والا چینل دیکھیں, اس وجہ سے اس میں سارے آپ کے گوڈوں کے مرض ہیں اس کے میں علی تو بتا ایک ایپیسوڈ یوٹیوب ویڈیو بنا گوڈوں میں پانی اور اس کی وجوہات. گوڈوں میں پانی یا بالکل ہی خشک گوڈے کیوں ہوتے ہیں, نارمل سائز کے کیوں نہیں ہوتے, ہلکا سا مکھن لگا ہوا وہ گوڈوں میں, مطلب وہ کیوں نہیں آ رہے پاکستانیوں کے, تو بالکل ہی خشک وینچ کہ بون آن بون ایکشن, یا پھر بالکل ہی پانی آبشاریں نکل رہی ہیں شعیب اختر والی. علی خیر کی تھیوریٹیکلی کافی اسٹرانگ وہ ہوتی ہیں, مطلب یہ اس طرح سے مکس کر کے پورا ایکوریٹ. نہیں, ابھی اس سے پہلے کیا ہماری بات ہو رہی تھی, ابھی لاسٹ کیا بات ہو رہی تھی ابھی, اسپنرز کی. اسپنر اسپنر نہیں, اسپنر کے بعد بھی کچھ ہو رہی تھی ابھی, انجری. ہاں, انجری. ابرار کو ہاں انجری. ہاں, ابرار کی ہاں, یہ مطلب یہ گوڈوں میں پانی والی, تو ہاں مطلب یہ بیسیکلی وہی ابس میں ہے, وہی والی بات ہے نا, ڈاکٹر سہیل کے کارنامے اس کے ایک اب ناول کل بننے تو تھے. یہ بھی دیکھ, کل عامر جمال کو بھی مار پڑی ہے, اسامے کو بھی مار پڑی ہے, افتی کو نہیں لگایا جو آپ کا ورلڈ کپ میں بیسٹ اسپنر تھا. ٹھیک ہے, یہ ہوتی ہے کیپٹنسی کہ آپ نے سلمان آغا جیسے پارٹ ٹائمر سے بھی 20 اوور کرا لیے اور ایکوریٹ اوورز کرائے. یہ نہیں یار کیپٹنسی پہ دیکھو, بھی مطلب جاتا ہے یار. دیکھو جس اٹیک کے ساتھ ہم سڈنی ٹیسٹ میں گئے تھے, we did not have any business to do anything in that test. سیدھی سی بات ہے, مطلب ہم بیسکلی 3 بالروں کے ساتھ گئے تھے ہم سڈنی ہاں ٹیسٹ میں, بیسکلی ہم 3 بالروں کے ساتھ گئے تھے, رائٹ, باقی 2 آل راؤنڈر تھے اس کے اندر. تو یہ تو مطلب وہ جو شاہین کی تم بات, ہاں یہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا شاہین شاہ افریدی کی, کہ وہ آخری ٹیسٹ نہیں کھیلا, یہ انتہائی درجے کا کمینہ پن ہے یار. مطلب میں کہوں گا, یا تو آپ کے پاس کوئی ریپلیسمنٹ ہوتی, کوئی اور ہوتا جو کہ ایز اے بالر کھیل سکتا ہوتا, لیکن بات یہ ہے کہ دیکھو کچھ باتیں ہوتی ہیں وہی نا کہ بڑے بزرگوں کی آپ کو شاید مان لینی چاہیے. وسیم بھائی ہمیشہ یہ کہتے ہیں نا, ویسے وقار بھی یہی کہتے ہیں کہ یار وہ لمبی بالنگ کرے گا تو فارم واپس آئے گی, لمبی بالنگ کرے گا تو ہر چیز فٹنس واپس آئے گی. تو وہ لمبی بالنگ کر کر کے جو اس نے دوسرے میچ میں ایم سی جی کی دوسری اننگ میں وہ اچھی بالنگ کر رہا تھا, اور ایون 140 تک بھی پہنچ گیا تھا اس کا پیس, رائٹ. تو شاید اگر تیسرے میچ میں بھی کر لیتا تو اور ہی بہتر ہوتا اس کے لیے, لیکن بس وہی بات ہے کہ اب وہ یہ اتنے کمفرٹ زون میں ہیں یار, سارے کمفرٹ زون میں, ان کو کوئی یہ نہیں ہے کہ ان کے کریئر کو کوئی خطرہ ہے, کوئی پیچھے بیٹھا ہوا ہے جو ان کی جگہ لے لے گا, ان کو کچھ فکر ہی نہیں ہے ان کو کہ پرفارمنس دینی ہے یا نہیں دینی. تو تیرے خیال میں پھر حنین شاہ اور عبید شاہ کو لے آئے ٹیسٹ یہ ٹیم کون, میں. اچھا یہ نسیم شاہ نسیم کے شاہ بھائی کے ہیں, بھائی, نسیم کے نسیم. بھائی. یا میں نے تو کوئی ان کی کلپ بھی نہیں دیکھی, صحیح بات جو ہے مجھے بالکل نہیں پتا کہ کیا کون ان میں اچھا ہے, کون فارغ ہے, اور یا دونوں فارغ ہیں. یار میں تو احسان اللہ کو لاؤں ٹیم میں, آپ کو یار دہانی کو بھی لاؤ یار, یہ کیا شاہین شہون, مجھے تو سارے زہر لگ رہے ہیں اس وقت ٹیم میں. فخر, افتی, رضوان ٹھیک ہے, بابر. یار دیکھو وہی بات ہے عمیر, یار ساری بات وہی ہے کہ ابھی آپ کو ٹیسٹ میچز میں سارے صحیح لگ رہے تھے, اپ ٹو ا سرٹن اسٹینڈرڈ لگ رہے تھے, رائٹ.
اور وہ اس سے بھی زیادہ کم لیجنڈری کھلاڑی ہے یا کم پاپولر کھلاڑی تھے جس میں میر حمزہ ٹائپ. یار میں تو یہ کہوں گا پوری سیریز میں جو میرے سب سے مزہ آیا نا, جو ایک مومنٹ تھا جو میر حمزہ نے اس کو آؤٹ کیا نا اپنا ہیڈ کو, ہیڈ کو, یار کیا مومنٹ تھا. مطلب اس وقت لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان کوئی کریزی سین کر صحیح رہا ایم ہے. سی جی کو ہاں خاموشی چھائی ہوئی کیا تھی. مطلب ایک وہ پرانے وہ نہیں ہوتے اسپیل, وہ جو بچپن کے یاد تھے کہ یار وہ کریزی کوئی چیز ہو رہی ہے, اس طرح کی فیلنگ آئی تھی بڑے سالوں بعد مجھے. کہ تو کہنے کا 8 اووروں میں سے ہاں 5 میڈن اور 10 رن کھائے ہاں ہیں ٹوٹل. تو کہنے کا کمال. مقصد یہ کہ آپ کو اس سے زیادہ ان پاپولر کھلاڑی آپ کو اچھے تگڑے لگ رہے تھے ابھی 1 مہینے سے کم سے پہلے, اور اب آپ کو یہی سارے لیجنڈری کھلاڑی کل کے میچ میں آپ کو للڑ لگ رہے ہیں. تو کیوں لگ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یار آپ پلینگ 11 10 دفعہ چینج کر دو, جب تک آپ اپروچ نہیں چینج کریں گے کچھ نہیں ہونے والا. سیدھی سی بات ہے. میں تو اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں, اور اس کا پرائم ایگزامپل یہی ہے کہ ٹیسٹ سیریز میں جو اپروچ تھی اور ابھی T20 سیریز میں جو کل اپروچ دیکھی ہے, آپ دیکھ لیں زمین آسمان کا فرق ہے. کیا بالکل کہتے ہیں صحیح آپ؟ کہہ رہے ہیں. تو خیر دیکھتے ہیں چلیں پھر کہ کیا ہوتا ہے. اب باقی 4 اور میچز ہیں. اب اگلا میچ جو ہے یہاں پہ ہفتے کی رات کو ہوگا, رائٹ, تو کل رات کو ہوگا میچ بیسیکلی 1 دن بعد. تو دیکھتے ہیں اب میرے حال میں جب ہم کریں گے پوڈ کاسٹ تو سارے 4 میچز ہو چکے ہوں گے, تو اس وقت پتہ چل جائے گا کہ ہاں پاکستان نے کیا پرفارمنس دی ہے اس پوری سیریز میں. لیکن کتنا بیسیکلی پانی. اب پاکستان نیوزی لینڈ کی سیریز ایسی ہو گئی ہے کہ اب وہ اب ساری مکس ہو گئی ہیں نا. مطلب اب کچھ یاد ہی نہیں ہے کہ کس والی سیریز میں کیا ہوا. اتنا ہم نے کھیلا ہے نیوزی لینڈ کو, پاکستان میں نیوزی لینڈ میں, تو کہ اب کوئی اس کی وہ ویلیو ہی نہیں ہے کوئی اس طرح سے. اور ویسے بھی اب وہی یار اب پتہ ہے جو بائیلیٹرل اوڈیائیز کے ساتھ اینڈ میں سین ہو گیا تھا نا, کہ مطلب کسی کے سب کے ایل پہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہی ہے سیریز, وہی سین اب T20 بائیلیٹرل کے ساتھ ہونے والا ہے بڑی جلدی. 5 سال میں یہ دیکھنا T20 بائیلیٹرل سے بھی سب بور ہو جائیں گے, مجھے یہ لگتا ہے. 5 سال کیا 2 سال میں T20 ورلڈ کپ کا بھی وہ چام نہیں رہے گا ابھی ورلڈ کپ کا فرینچائز. رہے گا, ورلڈ کپ کا رہے گا میرے خیال میں. لیکن یار ہر 2 سال اٹ ڈزنٹ میک لائک وہ تھرل چلا جائے گا سلولی. ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی ایک ہی ہوتا ہے نا کہ یار 10-12 ٹیمیں کھیل رہی ہیں, سارے دنیا کے ٹاپ ہاں پرفارمرز ویسے ہیں ایک جگہ ہیں, کچھ نہ 2007 کچھ ایک سے ہو ہوتا ہے. رہا ہے 2007 سے ہو رہا ہے تو ابھی تک فارمیٹ ڈیڈ تو نہیں ہوا ہاں یا کانسیپٹ. نہیں وہی بات ہے نا حالانکہ کہ دیکھو ہم ODI کو بھی ڈیڈ ڈیڈ کہتے رہتے ہیں, لیکن جب ورلڈ کپ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں پورا ورلڈ کپ. تو لیکن ورلڈ ورلڈ کپ میں کپ اس بار اتنا مزے کا نہیں ہوا جتنا مزے کا T20 ورلڈ کپ ہوتا ہے. نہیں میں تو اتنے اس کی اپسیٹ بات کر رہا ہوں, ODI ورلڈ کپ کی بات کر رہا ہوں کہ ہم مطلب 4 سال ODI کو گالی دیتے ہیں, لیکن جب ODI ورلڈ کپ آتا ہے تو ہم ورلڈ کپ دیکھتے ہیں پھر بھی. تو مطلب ورلڈ کپ جب تک ہوگا بھلے ODI کا ہو یا T20 کا ہو, اس کی ریلیونسی رہے گی. اور میرے خیال میں بس وہی ہے کہ شاید لیگز ہی پھر اوورٹیک کریں گی اس ویکیوم کو یا لیک آف پاپولیرٹی کو بائیلیٹرلز کی. اینی ویز یہ تو خیر پرانی ہو گئی ہے ڈسکشن ہونا میرے خیال میں, لیکن یہی ہے. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس سیریز میں جو بائیلیٹرل سیریز ہے پاکستان ورسز نیوزی لینڈ کی. اوور آل 5 میچز میں کیا رہتی ہے پرفارمنس. مجھے تو صحیح بات ہے وہی کہ کوئی اتنا مزہ نہیں آ رہا ہے. ٹیسٹ میچز کے بعد کافی ہوپ میری ہائی ہوئی تھی, لیکن اب پھر سے وہی ایک وہ فضول کی لتھارجک والی فیلنگ ہوتی ہے میچ دیکھتے ہوئے نا, کہ یار وہی بس لگے ہوئے ہیں سارے مریل. تو چلیں دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں سب, اور آگے آنے والی ایپیسوڈ بھی سنتے رہیں. ہماری طرف سے خدا حافظ.